الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ صبح کی سوچ کے ساتھ میں ہوں نمرہ طارق، اور جمعہ مبارک بھی آپ کو بھی حسین۔ خیر مبارک جی، میں حسین لیاقت، گڈ مارننگ، خوش آمدید، بخیر راغلے جی آیا نو، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں، جس بھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ بیڈ پہ ہوں یا پھر اس وقت آفیسز میں ہوں، حالت کا ذکر کرنا آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جمعہ مبارک ہو۔ اور اگر جمعے کی بات کی جائے تو جمعے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں ضرور دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے سارے پروگرام میں۔ اور اگر بات کی جائے آج کے دن کی، تو آج بھی میں جب گھر سے نکلا تو مجھے شاید یہ اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی روڈ شاید بند ہو، کیونکہ ہمارے پڑوس میں اگر پنجاب گورنمنٹ کی بات کی جائے، پنجاب گورنمنٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر لیا ہے۔ تمام تر سکولز کالجز بند ہیں۔ ایک نجی سکول کی طلبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کوئی معاملہ چل رہا ہے اس وقت، سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، ٹیلی ویژن کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نظام تعلیم کا کیا ہوگا؟ کا لاہور کا ایک واقعہ ہے، اس پہ اوبویسلی بہت مسئلے چل رہے ہیں، تھرو آؤٹ دا کنٹری سے پروٹیسٹ جاری ہیں۔ اس کے پیش نظر جو ہے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکول کالجز، بلکہ رات میں ہی ہم لوگ، میری فیملی جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے تو جو میرے کچھ اسٹوڈنٹس کزنز ہیں یا پھر جو ٹیچرز، ان کو میسیجز آئے کہ کل آپ نے اسکول نہیں آنا، دے آل ور ویری ہیپی بائی دا وے، لیکن حالات گمبھیر ہیں، اس پہ خوشی بنتی نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے، دیکھیں آپ ایس سی او کی وجہ سے 3 دن ویسے بھی آپ کا اسلام آباد بند رہا، پھر پنجاب میں بھی کچھ جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے تھے ان کو اسکولز میں چھٹی مل گئی۔ اب ایک دفعہ پھر دفعہ 144 ہے، اسکولز اور کالجز کو بند کر دیا گیا، تو مطلب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہر کہاں پہ دوسرے روز ہی ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو خیر ایسا معاملہ ہے جس پہ فوری طور پہ حکومت کو انکوائری کرنی چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں اصل میں، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی رخ اس کو دینا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر بھی سیاسی اگر ہے تو بھی اس سے نمٹنا چاہیے حکومت کو، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو۔ بالکل ایسے ہے۔ اور اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو کمشنر صاحب نے رات کو یہ میسج بھی کیا، اور یہ میسج سرکولیٹ کر رہا تھا، ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد کے چاہے اسکولز کی بات کی جائے، کالجز کی بات کی جائے، وہ اوپن ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے تئیں ہی وہ کیا کہتے ہوتے کہ پریکاشنری میئرز لیتے ہوئے انہوں نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، گورنمنٹ اسکول میں تو بہرحال میسیجز آئے تھے جو میری کزنس تھیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، شارٹ سٹوریز بھی ایڈ کر لیتے ہیں کچھ۔ چلیں، لاہور گیرشن یونیورسٹی کی طالبہ ہیں یہ ملیحہ علی، انہوں نے 6ویں ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا ہے، اور انڈونیشیا میں یہ منعقد ہوئی تھی یہ کمپٹیشن جو ہے چیمپئن شپ۔ اس میں ملیحہ نے 73 کلو گرام کیٹیگری ہے حسنین یہ، اور اس میں انہوں نے شرکت کی، پھر اپنی اوبویسلی اس کیٹیگری میں شمولیت جنہوں نے اختیار کر لی ہے، تو ان کی کارکردگی بھی غیر معمولی ہی رہی ہے، اور اس کا مظاہرہ پھر انہوں نے کیا ہے۔ گلگت سے ان کا یہ تعلق ہے، ہنزا سے ہیں بیسکلی ملیحہ، اور ان کی کامیابی کو لاہور گیرشن یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور پھر یہ ان کی جو کامیابی ہے یہ صرف یونیورسٹی کی کامیابی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لیے، پھر خاص طور پہ گلگت کی بات کی جائے، مطلب اتنے دور دراز علاقے سے ہمارے پاکستانی آ رہے ہیں اور آ کے ملک میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنا نام روشن کر رہے ہیں، یا پھر ملک سے باہر پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو ملیحہ بہت بہت مبارک ہو، ہنزا والوں کو مبارک ہو، گلگت والوں کو مبارک ہو۔ اور ویسے بھی اگر ہنزا کی بات کی جائے تو ہنزا میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر کافی زیادہ کام ہوتا ہے۔ آپ اگر ہنزا جائیں گی نا تو وہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈھابوں میں، ہوٹلز میں ٹورسٹ گائیڈ آپ کو خواتین نظر آئیں گی۔ الٹیٹ میں چلی جائیں، بلٹن میں چلی جائیں، وہاں پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی۔ سو ہنزا کی خواتین کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا سر بھی فخر سے بلند ہونا چاہیے ملیحہ کی اس کامیابی پہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور سٹوری ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے۔ ویسے پاکستان میں جس طرح ایک مہران کار ہے وہ ہماری نیشنل کار ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں نیشنل ہوتی ہیں، تو جو بنانا ہے جس کو کیلا کہتے ہیں وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہر دوسرا شخص ہمیں اگر اس سے پوچھا جائے تو آپ کا فیوریٹ فروٹ کون سا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیلا کھاتے ہیں، یا پھر مینگو بھی میری طرح کسی کو ہوتا ہے۔ اب کیلے کی جو پیداوار ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ پاکستان کا جو علاقہ ہے یا صوبہ ہے سندھ، وہاں پہ کیلے کی جو پیداوار ہے اس کا 94% حصہ سندھ سے آتا ہے، جو اس علاقے کی عام ترین فصلوں میں شمار ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ کون کون سے ایسے اضلاع ہیں جو کیلے کی پیداوار یا کیلے کی کھپت پوری کرتے ہیں پورے ملک کی، اس میں خیر پور ہے، گوٹکی ہے، سکھر ہے، نواب شاہ ہے، میر پور خاص ہے،
اور نوشہر و فیروز کے شکر ہے اضلاع کچے کا علاقہ نہیں ہے شامل ہے, کچے کا علاقہ نہیں ہے. اور زرخیز زمینوں اور موضوع آب و ہوا کی بدولت کیلے کی کاشت کے لیے یہ بہترین علاقہ سمجھا جاتا ہے. اور سالانہ طور پہ سندھ میں تقریباً 40,000 ایکڑ پہ یہ اگائے جاتے ہیں, اور تقریباً اس کی جو 1,35,000 ٹن کیلا سندھ میں اگایا جاتا ہے, جو کہ نہ صرف ملکی ضروریات پوری کرتا ہے, مقامی ضروریات پوری کرتا ہے, بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سارا کیلا یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سندھ والوں کا جو کیلا ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے ان کے زرخیز زمین کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا چلیے, تو آپ نے اپنی انفارمیشن کچھ شیئر کی, آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور سٹوریز بھی ایڈ کرتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی کہ PIA کے عملے کے ایک رکن محسن رضا جو ہیں ان کا نام بتایا جا رہا ہے, یہ ٹورونٹو میں لاپتہ ہوئے. محسن رضا کو 13 اکتوبر کو کراچی جانے والی پرواز کے لیے ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا, لیکن وہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکے, جس سے گزشتہ سال کے دوران اسی طرح کے 12 سے زائد واقعات میں ایک اور اضافہ ہو چکا ہے. ٹورونٹو میں بیسکلی عملے کی پاسپورٹ جمع کروانے کی PIA کی پالیسی جو ہے مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے. ایئر لائن نے تحقیقات کا حکم دیا ہے, آغاز بلکہ ہو بھی چکا ہے, اور خبردار یہ کیا کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہوا پایا گیا, کوئی بدعنوانی ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر انضابطی کارروائی ہوگی, بشمول برطرفی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اب جو شخصیت ہے محسن رضا, جو ان کے عملے کے کوئی ممبر ہیں, ان کے لاپتہ ہونے کی یہ 13 جو کیس ہے, مطلب بالکل PIA کے یہاں سے اگر آپ جاتے بات ہیں. کر رہے ہیں یا کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا کا یہ رول ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کینیڈین سرزمین پہ اتر آئے نا, تو وہاں سے آپ کو باہر کوئی نہیں نکال سکتا. سو یہ ایک میرے خیال ہے پوری دنیا میں اگر بات کی جائے تو کینیڈا میں یہ رول ہے, پھر اسپین میں بھی یہی رول ہے کہ آپ ان کی سرزمین میں چلے جائیں تو وہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرتے. تو جتنی بھی PIA کی فلائٹس جاتی ہیں وہ کینیڈا میں ہی ہمیں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ عملہ ہے جو غائب ہو جاتا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ عمل دخل اس کا بھی ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا PIA پرائیویٹائز ہو رہا ہے, پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی باہر والی فلائٹ پہ جاتا ہے, لے اوور ان کا ہوتا ہے, تو ایک دن میں 2 دن میں وہ غائب ہو جاتے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. آپ ملک کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں, PIA کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں. آپ نے اگر جانا ہے تو کسی اور لیگل وے سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. بدعنوانی جو ہے نا وہ تو کسی بھی معاشرے کو سٹیبل کرنا ہی نہیں دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے چلتے ہیں جی, اگلی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ گھر کے جو شیر ہیں نا وہ گھر میں ہی ڈھیر ہو گئے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک گھر کے شیر ان کو سمجھا جاتا ہے. گھر میں وہ کسی بھی ٹیم سے ہارتے نہیں ہیں, کسی بھی ٹیم سے شکست نہیں کھاتے, لیکن بھارت کو پہلے ٹیسٹ میں دوسرے دن نیوزی لینڈ کے خلاف صرف ان کی جو ٹیم ہے وہ 40 رنز پر آؤٹ ہو گئی. میں T20 کی بات نہیں کر رہا, میں ODI کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت چنا سوامی اسٹیڈیم میں جاری ہے. یہ بھارت کا اپنے اسٹیڈیم میں سب سے کم ٹیسٹ سکور ہے, جو اس سے پہلے 1987 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 75 رنز کا ان کا ریکارڈ تھا. ایگزیکٹلی. اگر بھارتی ٹاپ آرڈر کی بات کی جائے وہاں پہ روہت شرما ہیں جو کہ آؤٹ ہوئے, اس کے بعد پھر 5 کھلاڑی بشمول وراٹ کوہلی اور KL راہل کے 0 پر آؤٹ ہوئے. نیوزی لینڈ کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. میٹ ہنری نے 5 وکٹس لیے اور ولیم اورک نے 4 وکٹس حاصل کیے. بھارت 31.2 اوورز میں آؤٹ ہوا, جس سے ان کی بیٹنگ پر سنجیدہ سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے کہ یقین نہیں کر پا رہی میں بھی. ایگزیکٹلی. ہم کرکٹ کی سپر پاور ہیں, ہم اپنے مطلب کی وکٹس بناتے ہیں, لیکن یہ جو وکٹ ہے شاید بھارت نے اپنے مطلب کی نہیں بنائی, کیونکہ بھارت میں ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر اسپننگ ٹریکس ہوتے ہیں. یہ وائڈ وکٹ تھا جہاں پہ مجھے کل بال ہلتا ہوا نظر آیا. میٹ ہنری کا بال بھی بہت زیادہ ہلا, پھر جتنے بھی ان کے فاسٹ بالرز تھے انہوں نے بھارتیوں کو تنگ کیا, اور اس وجہ سے بھارتی ٹیم 46 رنز پہ آؤٹ ہوئی. اور دوسری طرف اگر نیوزی لینڈ کی بات کی جائے تو وہ آلریڈی 250 سکور بنا چکے ہیں. اگر وہ اور زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو شاید یہ 12 یا 15 سال میں پہلی دفعہ ہوگا کہ بھارت کو بھارت میں شکست ہوگی. یس بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, میرے پاس بھی کچھ اور سٹوریز ہیں آپ کے لیے. آپ کو بھارت سے لیے چلتے ہیں چین. اچھا, چین کے کچھ سکولز نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کلاس کے دوران مختصر نیند لینے کی اجازت دینے کی ایک پالیسی بنائی ہے. اس سے پہلے ہم نے انڈیا میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی سلیپنگ آورز دیے جاتے ہیں ورکرز کو, وہ موسٹ پرابلی کارپوریٹ ورکرز کو. لیکن چائنا میں جو نیند کا مختصر دورانیہ یہ عام طور پر 20 منٹس کا ہوتا ہے. اس کا مقصد جو ہے حسنین وہ یہ ہے کہ مناسب آرام سے جو اسٹوڈنٹس ان کی مطلب آپ ان کو فوکس دلائے رکھیں, کیونکہ اکثر بچے جب تھک جاتے ہیں وہ کلاس میں بیٹھے تو ہوں گے لیکن وہ وہاں پہ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتے, تو ان کو مینٹلی فوکسڈ رکھنے کے لیے یہ انہوں نے اقدام کیا ہے. اور جو روایتی تعلیم کا ایک تصور ہے نا, اس سے یہ بہت ہٹ کے مجھے یہ آئیڈیا لگتا ہے, جہاں پہ زیادہ تر
اوقات ہمارے یہاں روایتی انداز میں دیکھا جائے صبح 8 بجے جاتے ہیں بچے, شام کو 2 بجے تک آ رہے ہوتے ہیں, 2-3 بج جاتے ہیں ان کو, تو اس میں نا اتنا فوکس مینٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ اسکول میں ہی آپ ایک نیپ لے سکتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. اور اسکولس نے جو ہے نا اسی طرح پھر نیند کی اہمیت کو تسلیم کیا اور تعلیمی ماحول کا اس کو حصہ بنایا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے. پاکستان میں بھی اللہ کرے کہ ایسا کوئی سیٹ اپ آئے جہاں پہ ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, ان کے فوکس کو مینٹین رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں. ایٹ لیسٹ دس از ون آف دوز اسٹیپس. بالکل ایسی ہے جیسے نرمل آپ بتا رہی ہیں, یہ نیند کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. آپ اگر دن کے ٹائم نیند کرتے ہیں تو اس کو اسلام میں ایک خاص ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے لیے قیلولہ. وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے 15 یا 20 منٹ آپ کے لیے ضروری ہے, سنت نبوی بھی ہے. اس سے پہلے ہم نے جاپان میں بھی دیکھا اس طرح کے اقدام ہوئے, پھر انڈیا میں تو اس طرح کے مقابلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے جہاں پہ زیادہ نیند کرنے والوں کو تقریباً 9 لاکھ روپے انڈین روپیز میں انعام بھی دیا گیا تھا اور مجموعی طور پہ 62 لاکھ انعام دیا گیا تھا. سو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن ہمارا تعلیمی نظام کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. ہمارا جب بچہ نرسری میں یا پرپ میں جاتا ہے تو اس بچے سے بڑا اس کا بیگ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 10 گھنٹے کے لیے اس کو اسکول میں بیٹھنا ہوتا ہے, ایک ہی چیئر پہ ایسے کر کے بیچارہ, اور وہ ٹیچرز کی سختی ہیں, وہ ماحول, وہ تمام تر چیزیں. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ابھی بھی اسی پرانے طرز پہ چل رہا ہے, لیکن دنیا نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اور نئے ایکسپیریمنٹ سے ان کو ریزلٹس بھی بہت زیادہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. 20 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, آپ مطلب ریلیکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد بچہ پھر فوراً اٹھے گا, پھر اس کو نیکسٹ چیز جو آپ سکھائیں گے وہ فوراً سیکھ لے گا. بالکل ایسی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں, اگلی سٹوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگلی سٹوری بہت ہی زبردست سٹوری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین, بیگ یو پارڈن, ایک جنگ ہوئی تھی, اور اس جنگ کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مصر میں موجود ہیں, اور اس دفعہ تقریباً 3000 سال قدیم تلوار جو کہ فرعون کی فوج کی ہو سکتی ہے وہ دریافت ہوئی ہے. یہ تلوار اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف آواز بلند کی تھی. ماہرین اس تلوار کی کھدائی کرتے ہوئے ماضی کے رازوں میں جھانک رہے ہیں, اور یہ دریافت نہ صرف تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ قدیم مصر کی شجاعت کا بھی ثبوت دیتی ہے, کیونکہ مصر میں آپ دیکھیں اس وقت بھی فرعون کی ممی موجود ہے, تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہے. مصر کا جو میوزیم کا ہب ہے نا, ایگزیکٹلی, مصر کا جو میوزیم ہے وہ دنیا کا بہترین میوزیم ہے, اور آج ایک دفعہ پھر اس میں ایک ایڈیشن ہو چکا ہے 3000 سال پرانی تلوار. خوبصورت ایڈیشن. آپ سوچیں کہ آپ ڈائریکٹلی, خیر وہ تو ابھی کریں گے کہ کیا ہے یہ اصل میں, لیکن آثار قدیمہ کا ہب اس میں مزید یہ امپروومنٹ ہو گئی. اچھا, یہاں پہ میرے خیال میں ہم شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ایوریبڈی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کی سوچ میں. اور آج یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ یعنی کہ PITB کی ڈائریکٹر ہنا ارشد, جو کہ شی ونز پروگرام کی قیادت کر رہی ہیں. اب یہ پروگرام جو ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو وہ یہ انفارمیشن ہے اس کی, یہ بیسکلی پروگرام یہ کہ خواتین کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا, جیسے اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے شی ونز. اب لڑکیوں کے لیے اس لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ وہ ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ ای کامرس کے جو فیلڈز ہیں اس میں آ سکیں اور معاشی طور پہ خود کو انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. آج ہم اس پروگرام میں جو ہے ان کے یہ جو پروگرام اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے مزید کیا مقاصد ہیں, اور اس سے خواتین کس طرح فیلڈ میں آگے نکل سکتی ہیں. سو ہنا صاحبہ کے پاس ہی چلتے ہیں اور ان سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں. ہنا, السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا, سب سے پہلے تو بتائیے گا اس پروگرام کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا اس کا مقصد کیا ہے. شی ونز ٹریننگ پروگرام پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا ایک انیشیٹو ہے جو اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے شروع کیا گیا ہے, کیونکہ خواتین ڈیجیٹل سکلز کو سیکھنے پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتی ہیں, اور کرنٹلی جو جاب مارکیٹ ہے وہاں پر جن سکلز کی ڈیمانڈ ہے وہ خواتین کے پاس اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اور خواتین کو ڈیجیٹل سکل سکھانے کے لیے ڈفرینٹ پروگرام پنجاب IT بورڈ نے انیشیٹ کیے ہیں, جن میں سے ایک شی ونز ہے جو اسپیسیفکلی فار فیمیلز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی خواتین ایسی ہیں جو اس پروگرام میں انرول ہو سکتی ہیں, اور اگر وہ انرول ہوں گی اس کے بعد یہ پروگرام کریں گی کمپلیٹ تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اپنی فیلڈز میں. وہ پاکستانی خواتین جو 16 سال سے لے کے 50 سال تک کی عمر میں ہیں اور ایٹ لیسٹ انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, اور وہ یا تو جاب مارکیٹ سے آؤٹ ہیں یا ان کو جاب نہیں مل رہی,
یا پھر وہ جاب ٹائمنگز کو مینیج نہیں کر پاتی, گھر سے باہر جانا مشکل ہے, تو یہ پروگرامز ان کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ یہ اسکل سیکھیں. ہمارے پاس کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں خواتین کے لیے, جن میں سے کوئی ایک آپشن وہ چوز کر کے اس اسکل کے اندر ٹریننگ لے کر اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتی ہیں, جس سے نہ تو ان کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, نہ گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے, بلکہ اپنے اسکل کو سیکھنے کے بعد وہ گھر سے ہی کام کر کے آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر اپنا کریئر سٹارٹ کر کے ارننگ کر سکتی ہیں. جیسے آن لائن ارننگز میں بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, ان سب کی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے, اور اسپیسیفکلی کچھ فیلڈز ہیں جو خواتین کو دی جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آپشن آپ سلیکٹ کریں, اس میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ اسی کے اندر فردر وہ گرو کر سکیں. تو آپ لوگ یہ جو ٹریننگز دے رہے ہیں وہ بیسکلی فری لانسنگ کے لیے ہے, ای کامرس کے لیے, ولاگنگ بھی کر سکتی ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ, کانٹینٹ کریشن, یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے؟ شیونز میں جو پروگرام اویلیبل ہیں وہ موسٹ امپلائیبل سکلز ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں ان کی جابز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کرنٹلی بات کریں دبئی کی جاب مارکیٹ کی, تو پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا گیا کہ وہاں پر SEO ایک ایسا سکل ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جس کی بہت زیادہ جابز کریٹ ہوئی, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے شیونز میں SEO اینڈ بلاگنگ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع کیا. ہم اگر یوٹیوب کی طرف دیکھیں تو بہت ساری خواتین ولاگنگ کر رہی ہوتی ہیں, بہت ساری خواتین اپنی کوکنگ کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں, اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں. اور اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب ان چینلز کو فردر کتنا ایکسپینڈ کرتا ہے اور اس میں ارننگ پوٹینشیل موجود ہے, تو ہم نے یوٹیوب کانٹینٹ کریشن کا کورس اسٹارٹ کیا. کچھ خواتین ڈیزائننگ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں, ان کے لیے ہم نے لوگو اینڈ برانڈ ڈیزائن کا جو کورس ہے وہ لانچ کیا. اس کے علاوہ جو خواتین آن لائن بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ای کامرس کا کورس موجود ہے, جس میں لوکل ای کامرس اور انٹرنیشنل ای کامرس دونوں کے آپشن موجود ہیں. اور وہ یوتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ارن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ ایڈوانس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے کورسز موجود ہیں. اچھا ہینا, یہ بتائیے گا, پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ پورے پاکستان سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, مجھے بتائیے گا اسپیسیفکلی کہ صرف پنجاب کے لیے یہ پروگرام ہے یا پھر پاکستان سے کوئی خاتون آئے وہ بھی اس پہ آ کے اپلائی کر سکے, چاہے اس کا تعلق سندھ سے ہو, خیبر سے ہو یا پھر بلوچستان سے ہو؟ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اوور آل دی ورلڈ آپ اگر پاکستانی نیشنل ہیں اور فیمیل 16 to 50 ایئر میں فال کرتی ہیں, وہ اس پروگرام میں انرول ہو سکتی ہیں. لیکن یہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا انیشیٹو ہے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو دیگر فار ایگزامپل فری لانسنگ کے لیے اگر کچھ سکھایا جاتا ہے خواتین کو, ابھی آپ لوگوں کے پاس کتنی خواتین انرولڈ ہیں یا جو کہ آلریڈی لرن کر چکی ہیں؟ اگر ہم آلریڈی جو سیکھ چکی ہیں خواتین ان کی بات کریں تو 1200 سے زائد ایسی خواتین ہیں جو ابھی تک اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر چکی ہیں, ان کے ڈفرینٹ بزنس اسٹیبلش کرائے جا چکے ہیں, تقریباً 200 سے زائد یوٹیوب چینلز بنوائے جا چکے ہیں, اور کرنٹلی جو ہماری ٹریننگ چل رہی ہے اس میں 250 پلس خواتین انرول ہیں, جس میں سے تقریباً 100 پلس خواتین کے آن لائن سٹورز بنوا دیے گئے ہیں, وہ اپنا ای کامرس کا بزنس کر رہی ہیں, 50 سے زیادہ ان کے یوٹیوب چینلز بنوا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ فری لانسنگ میں بھی تقریباً 100 سے زائد خواتین اپنا کریئر اسٹیبلش کر چکی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ہینا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اس پروگرام میں ٹرینرز ہوتے ہیں, لیکچرز دینے والے ہوتے ہیں, ان کا تعلق کس کس فیلڈ سے ہوتا ہے اور کون کون سے نوٹیبل لوگ ہیں جو کہ اس وقت PITB میں اپنی سروسز دے رہے ہیں؟ I will proudly say کہ ہمارے جو ٹرینرز ہیں they are expert of their fields, اور ہم اس چیز کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. وہ ٹرینر جو آلریڈی اس فیلڈ میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس فیلڈ کا ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہے, اور جو اسکل ان کے پاس خود بہت اچھے سے موجود ہے اور جس کے اندر وہ خود اتنا ایکسیل کرے ہیں, وہی ٹرینرز ہم لے کر آتے ہیں شیونز میں, تاکہ وہ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو بھی اتنا ہی کیپیبل بنائے جتنے وہ خود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو آپ لوگوں کے کورسز ہیں فری لانسرز کے لیے جو آپ لوگوں نے خاص طور پہ ڈیزائن کیے ہیں, تو یہ کتنے عرصے کے لیے ہوتے ہیں, کتنے عرصے میں کوئی ایک خاتون جو ہے وہ آرام سے سیکھ سکتی ہے سب کچھ؟ میں اس بات کو کہوں گی کہ یہ چیز ایسی ہے جو مارکیٹ میں موجود کورسز سے بہت مختلف بناتی ہے شیونز کے کورسز کو, کیونکہ اتنے ہی ٹریننگ آورز جتنے ہم پرووائڈ کرے ہیں 75 to 80 کی ٹریننگ 6 مہینے 4 مہینے میں کمپلیٹ کرائی جاتی ہے, کیونکہ اس کا ڈیوریشن ڈریگ کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ اتنی فیس میں ہم آپ کو اتنی لمبی ٹریننگ پرووائڈ کریں. لیکن PITB کی اس انیشیٹو کی خوبصورتی یہ ہے, ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 80 آورس کی ٹریننگ ود ان 5 ویکس پرووائڈ کی جاتی ہے, 75 آورس کی ٹریننگ ود ان 5 ویکس پرووائڈ کی جاتی ہے, تاکہ آپ ہینڈز آن پریکٹس ڈیلی پریکٹس کریں اور اس چیز کے اندر ایکسپرٹیز گین کر سکیں. That makes it 1.5 months maximum. جی
ٹھیک. اچھا ہینا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ ٹریننگ دیتی ہیں لیٹ سپوز یہ 6 مہینے کی ٹریننگ ہے تو اس میں آپ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہوں گے, وہ سرٹیفکیٹ آپ کی جو پنجاب کی مارکیٹ ہے اوور آل پاکستان کی مارکیٹ ہے اس میں کتنا زیادہ اس کو ویلیو کیا جاتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو, چاہے وہ ولاگنگ کا ہو, ایز اے یوٹیوبر آپ کام کر رہے ہیں یا کانٹینٹ رائٹر, تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو فوری طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ PITB سے آئی ہیں, اتنا آپ پڑھ کے آئی ہیں تو آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے. الحمدللہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی سرٹیفکیشن ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے. ہمارے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز میں جو بچے پنجاب IT بورڈ کے سرٹیفکیٹ لے کر جاتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی تھرو آؤٹ ورلڈ کنسیڈر کی جاتی ہے. زبردست. اچھا ہینا یہ بتائیے گا, آپ نے یوٹیوب کے بارے میں تو بتایا, کانٹینٹ کریشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ لیکن اگر کانٹینٹ رائٹنگ کی بات کی جائے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بلاگز لکھنے کے لیے بٹ دے ڈو ناٹ نو کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, اور وہ پھر اس میں کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں, اور ایون بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بلاگز ہوتے کیا ہیں, کہاں جا کے پڑھنے, تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کو آلریڈی بھی بتایا کہ ہمارا ایک اسپیسیفک کورس ہے SEO اینڈ بلاگنگ وتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اگر ہم سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں یوز کیا جاتا تھا اتنا زیادہ, تو کانٹینٹ ہیومنائز ہوتا تھا بہت زیادہ, اور ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد ہیومنس کی لوگ سمجھتے ہیں ضرورت نہیں رہی, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے لیے یا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی ایک تو ہیومنس کی ضرورت ہے, اور اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہی کانٹینٹ یا بلاگ لکھے جا سکتے تو پھر انسانوں کی تو کہیں ضرورت ہی نہ رہتی, وہ آٹو جنریٹڈ ہر چیز ہو رہی ہوتی. آلدو وہ ہو رہی ہے بٹ اسٹل جب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے کانٹینٹ لکھتے ہیں اس کے اندر جب آپ نے اس کو ہیومنائز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسپیسیفک کمانڈس دینی ہے, اپنے موڈس کے بارے میں بتانا ہے, اپنے ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتانا ہے, تو وہ کام نکالنا بھی آپ کی اپنی اسکل ہے. جی, تو آپ نے ایڈوانس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کانٹینٹ رائٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, ویب سائٹس آپ کو جو آپ کے بلاگز ہیں ان کو پبلش کرنے کی پرمیشن دیتی ہے, کہاں پہ آپ اچھا ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں, کہاں پر آپ نے ان کو اپروو کرانا ہے, یہ پوری ٹریننگ جو ہے وہ SEO اینڈ بلاگنگ کے کورس میں پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ہینا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے, آپ کو بھی اس کا علم ہوگا کیونکہ آپ بھی اب تدریسی ہی اس میں ہیں کہ آپ پڑھا رہی ہیں. یہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کا جو ماحول ہے اس ماحول کے حوالے سے بتائیے گا, وہ کتنا سیکیور ہے, اور پک اینڈ ڈراپ سروسز کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ الحمدللہ سچویشن از ویری نارمل ہیئر. کچھ جگہوں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آئی وڈ جسٹ سے کہ بینگ اے فیمیل اپنی سیکیورٹی اور اپنی چیزوں کا خیال رکھیں, ایسی جگہوں پر جانے سے اوائڈ کریں جہاں پر رش ہو. باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور ہم سب کی حفاظت. نہیں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پک اینڈ ڈراپس دیتی ہیں, آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے PITB کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. PITB کا انوائرمنٹ الحمدللہ بہت سیکیور ہے. ہماری سیکیورٹی, ہمارا انوائرمنٹ فیمیلز کے لیے بہت فرینڈلی ہے. یہاں پر الحمدللہ 2000 سے زائد خواتین ہیں جو ڈیلی بیسس پر آتی ہیں, اور وہ الحمدللہ میں خود ان میں سے ایک ہوں, ہم بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ہینا یہ بھی بتائیں کہ اس پروگرام کے بارے میں کوئی اور چیز جو مارکیٹ میں موجود لوگوں کو نہیں پتا, یا اس وقت جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین پرٹیکولرلی, جو انفارمیشن شاید ان کو ویب سائٹ پہ نہ ملے یا کہیں اور, تو وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں. ویسے تو ساری ڈیٹیلز شیونز کے پیج پر موجود ہیں, شیونز کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں www.shevins.pkar پر کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لے سکتی ہیں. لیکن سٹل میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم پیڈ کورسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے, اور پیڈ ٹریننگز پر آ کر ہم تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کہ لوگ ہمیں فیس دینی پڑے گی 15,000 20,000. دس از نتھنگ. اگر ہم ایک ڈریس بھی خریدتے ہیں نا تو ہماری اتنی ہی کاسٹ آتی ہے, لیکن وہ ہم 2 دفعہ 4 دفعہ یوز کریں گی اور اس کے بعد وہ ویسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے اسکل پر 15 سے 20,000 روپیہ انویسٹ کریں گے تو وہ لائف ٹائم ہمیں انکم بھی دے گا اور لائف ٹائم ہمارے کام بھی آئے گا. اچھا, آپ نے انرولمنٹ کی بات کی, اس کے لیے ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے یا پیجز پہ جانا پڑتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پہ خواندگی کم ہوتی ہے, تو وہ خواتین کیا ان پرسن بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں یا PITB آ کے اپنی انرولمنٹ کروا سکتی ہیں؟ جی بالکل. عرفہ IT ٹاور, عرفہ سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجی پارک, فیروزپور روڈ 5th فلور پہ ہمارا آفس ہے. شیونز کے نام سے آپ وہاں پر آ بھی سکتی ہیں. پلس فیس بک بہت فیملیئر ہے ہماری فیمیلز کے لیے. آپ فیس بک پیج پر جائیں, وہاں پہ سمپلی جب آپ شیونز لکھیں گے اس کی پیج پہ جائیں گے تو آپ کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر, ایون واٹس ایپ نمبر, فیس بک کے اوپر آپ ہمارے میسنجر پہ میسج ڈراپ کر سکتی ہیں, ای میل ایڈریس ہے آپ ای میل ڈراپ کر سکتی ہیں. آپ کوئی بھی مین یوز کرنا چاہیں, تمام کانٹیکٹ انفارمیشن آپ کو پیج پہ موجود مل جائے گی. اور فیس بک تو ویری فیملیئر ٹو آل آف اس, تو اس میں کوئی اتنی ٹیکنیکل چیز نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پروگرام ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا, یہ پہلے سے چل رہا ہے؟ اس پروگرام کو سٹارٹ ہوئے تقریباً 2 سال ہونے. اچھا, 2 سال ہو گئے ہیں. اور 2 سال میں کتنے لوگ ہیں جو آئے اور اس کے بعد واپس وہ ڈگریز لے کے یا سرٹیفکیٹس لے کے واپس جا چکے ہیں؟
جی بالکل، جب ہم نے 2 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس کو بالکل ایک لمیٹڈ آڈینس کے ساتھ لاہور میں سٹارٹ کیا تھا اور ہماری آن کیمپس کلاسز تھیں. جب ہم نے اس کی سکسیس کو دیکھا اور وہ خواتین جو یہاں سے ٹرین ہو کر گئیں، جنہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے، جنہوں نے فری لانسنگ میں اپنی سروسز پرووائڈ کی، جب ان کی ارننگ، ان کی سکسیس باقی لوگوں نے، ان کی فیملیز نے، فرینڈز نے دیکھی اور انہوں نے خود بھی ریکمینڈ کیا کہ شیونس کو جوائن کرنا چاہیے، اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے جو اتنی نامینل فیس میں آپ کو ٹریننگز پرووائڈ کرے، جو مارکیٹ میں آپ کو 60,000 to 70,000 پلس فیسز میں ملتی ہیں، تو اس کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. اسپیشلی فیمیل کے لیے ڈیزائنڈ ہے. ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ان کو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، ان کو باہر جانے کا ایشو ہوتا ہے، ٹریول کرنے کا ایشو ہوتا ہے. تو بہت ساری خواتین کی ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ ہم بھی کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے بھی کوئی انیشیٹو لیا جائے. اب ہمارے لیے اس ٹائم یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم سٹی ٹو سٹی اس کو سٹارٹ کر پاتے، تو ہم نے آن لائن ٹریننگز کو انٹروڈیوس کرایا تاکہ ہم پاکستان اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ پاکستانی فیمیلز کو کیٹر کر سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ ہنا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پی آئی ٹی وی سے اسی ڈائریکٹر جو ہیں ہنا، وہ ہمارے ساتھ موجود تھی. یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا. ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے سیاست کی، جو کہ اس وقت اس کی جو گرمی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایس سی او کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بحث سٹارٹ ہو چکی ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو چکا ہے. کمیٹی میں پیش حکومتی ڈرافٹ میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچز سے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام آئینی بینچ تشکیل دیے جانے پر متفق ہو چکے ہیں، یہ تینوں جماعتیں. اب اگر بات کی جائے 26ویں مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے معاملے پر بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں ان کا یہ موقف ہے. ان کے جو سربراہ اختر مینگل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوری طور پر پاکستان واپس آ رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے، تو ابھی وہ واپس آ رہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میرے جو ممبران ہیں ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، سینیٹرز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے مختلف طرح سے. اب کیا وہ خود بھی پریشر کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے واپس آ رہے ہیں، یا پھر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کے جو ممبران ہیں ان کی جماعت کے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اس پریشر کو کم کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. پھر اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے جو بات کی، جو حسنین نے آپ کو بتائی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی بینچ سے 7 ممبران ایسے ہیں جو کہ ووٹ ہی نہیں کریں گے، حکومت کو 224 کا یہ نمبر چاہیے. اب کیا مطلب بیرسٹر گوہر نے یہ بات کیسے کہہ لی ہے، ان کو یہ کیسے علم ہو چکا ہے، کیا وہ اراکین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کون سے اراکین ہیں جن کے بارے میں گوہر صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو ووٹ ہی نہیں کریں گے؟ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، سوری ٹو کٹ یو، ابھی جو تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے جو اس وقت اے بی این پہ چل بھی رہی ہے، کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ٹائم تھا وہ چینج کر دیا آج کے اجلاس کا. جو پہلے 11 بجے ہونا تھا اب شام 6 بجے ہوگا. سو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ حکومت کلیئر نہیں ہے کہ وہ اگر یہ تیاری مکمل نہیں ہے، لگ حوالے سے بھی جائیں گے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے جائیں گے تو ان کی جو تیاری ہے وہ کیا ہوگی. لیکن ایک چیز جو کل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی، ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہ باوسوک انداز میں وہ کہہ کے گئے تھے، اور وہی چیز رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی کہ اب آئینی عدالت کی بات نہیں ہو رہی، اب آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی موجود ہوگا. وہ آئینی بینچ کی مدرجات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ کون بنائے گا، کس طرح بنائے گا، ان میں کون کون سے ججز موجود ہوں گے، ان کی مدت ملازمت کیا ہوگی، کتنی ان کی میعاد ہوگی، 2 سال کے لیے ہوں گے، 3 سال کے لیے ہوں گے. لیکن اب آئینی عدالت کا چکر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب تمام جو معاملات ہیں وہ آئینی بینچ کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئینی بینچ کی طرف معاملات نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں آئینی بینچ پر بلاول بھٹو زرداری حسنین رسپی یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ پر اکتفا ہو چکا ہے ہمارا، ہم اب مولانا کو یہ زبان دے چکے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ جو بھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا وہ بیسکلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہوا تھا. مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے حق میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد معاملات تھوڑے آگے بڑھے اور پھر موقف یہ سامنے آیا کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان اکتفا ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بننی چاہیے بلکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے. تو اب اس پہ بلاول بھٹو زرداری وہ رات بھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزید اس پہ معاملات جو ہیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. تو بلاول اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو اس پہ اکتفا ہو چکا ہے.
ہم اب اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو کیا اصل میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا؟ اس بینچ بننے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس سے نکالنا کیا چاہتی ہے حکومت؟ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں یہ کس طرح ایک عام آدمی کے فائدے کے لیے ہیں؟ یہ بہت سے کوشچنز ہیں جو اس وقت ہر پاکستانی سمیت ہم سب کے ذہن میں موجود ہیں. بالکل. دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہ ڈفرینٹ سٹوری ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح آپ نے سٹارٹ میں انٹرو میں بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ 7 تو حکومتی ممبران ایسے جو کہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ تحریک انصاف ابھی یہ بتا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ رائیونڈ میں نواز شریف کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ بیٹھک کر کے آئیں. ان کی رات کو ملاقات بھی ہوئی ہے بیرسٹر گور کے ساتھ اور وہ ابھی تک کانفیڈنٹ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو بھی بات کریں گے وہ تحریک انصاف کے پراسپیکٹ سے کریں گے، تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں لے کے کریں گے. اور پھر تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں ان کی بھی بارش ہے. ان کے مطابق زین قریشی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز کو بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے. بہت سارے MNAs ہیں جو کہ ان کے مطابق بیرسٹر گور کی بتا رہا ہوں کہ ان کو بالکل غائب کر دیا گیا ہے. ان سے شاید وفاداریاں تبدیل کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. اور پھر آج بھی تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ملک گیر احتجاج کی بھی کال دی تھی کہ پورے ملک میں آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں اس آئینی ترمیم کو لے کے. اور تحریک انصاف بالکل نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے یہ آئینی ترمیم ہو، چاہے آئینی بینچ ہو یا پھر آئینی عدالت ہو، کیونکہ تحریک انصاف کی بہت ساری امیدیں ہیں کہ 25 کے بعد شاید اس ملک کا پورا سینیریو جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ چینج ہوگا. اس میں پھر تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا. تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو ریلیف ملنے کی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر خود حکومتی بینچز نے بھی یہ کہا، حکومتی اگر وزیر کی بات کی، وزیر دفاع کی خواجہ آصف نے، وہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ان کی حکومت کو خطرہ ہے، شاید نئے الیکشن کروا دیے جائیں اور جو 8 فروری والا الیکشن تھا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے. سو اس طرح کی باتیں حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں. اچھا یہ تو چلے ہم لوگ موقف شیئر کر ہی رہے ہیں حسین گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا. اس میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، سابق وزیر اعظم کی شاہد خاقان عباسی، ان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کل جو ہے وہ اپنی جماعت، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے نون لیگ کا حصہ تھے، وزیر اعظم بھی نون لیگ کی جماعت سے ہی رہے، لیکن اب جو ہے انہوں نے ان کی جو اپنی پارٹی ہے عوام پاکستان پارٹی، وہاں اس سے خطاب کرتے ہوئے کچھ جو اجتماع تھا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے یہ آئینی ترامیم بھی کی جا رہی ہیں. یہ آئینی ترامیم بھی جو ہیں یہ اصل میں ایک عام آدمی کے مفاد کے لیے نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ انہوں نے بانی PTI کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بانی PTI خود جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ آئے تھے اور اب جو ہے وہ ابھی تک اپنے اقتدار کی چھینا جپٹی جو ہے وہ ہر طرف چل رہی ہے، جو کہ اس بات سے میں بھی سیکنڈ کروں گی ان کی بات کو کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ دیکھا جائے اگر تو ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہیں وہ پاور پالیٹکس ہیں، ہر کوئی اپنے اقتدار کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ جو آئینی ترامیم ہے اس پہ ہر ایک عام آدمی جب اس پہ ڈسکشن کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس پہ 500 سوالات ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ مولانا کل پرسوں آپ کو کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی مسودہ اب جا کے ہمیں ملا ہے، فائنلائز ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. بالکل ایسی. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ احسان صاحب موجود ہیں، ماہر ہیں اور ایک سینئر وکیل ہیں. حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آئینی عدالت سے تمام تر معاملات آئینی بینچ کی طرف آتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. حکومت بھی ہمیں یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی یہ آئی تھنک سو معاہدہ طے بات چکا ہے کہ اب آئینی بینچ بنایا جائے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آئینی بینچ ہی حکومت کو ریلیف دے سکتا ہے؟ پھر آئینی عدالت سے پیچھے ہٹنا حکومت کے لیے ایک سیٹ بیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنین آپ کا شکریہ، نمرہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اگر آپ اس سارے کانسٹیٹیوشنل ابھی جو امینڈمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں فائنل تو تب آپ کو شیپ نظر آئے گی جب کیبنٹ کے اندر وہ جائے گا، کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی. اس کے بعد پھر سمجھا جائے گا کہ یہ ایکچوئل یہ گورنمنٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے اور پھر آرٹیکل 239 کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا 2/3 میجورٹی کے کانٹیکسٹ کے اندر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اندر. لیکن جنرلی اگر آپ دیکھا جائے اس چیز کو کہ یہ جو امینڈمنٹس اس وقت پرپوز کی جا رہی ہیں تو ان امینڈمنٹس نے کافی حد تک جو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں یا ٹریجری کے اندر ہیں یا گورنمنٹ کے اندر ہیں، ان کے جو پچھلے 12 14 15 سال کے کنسرنز سے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے اندر ججز کی ایلیویشن کا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر آرٹیکل 184(3) کا فریکوینٹ جو ہے وہ یوز ہونا، پھر اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کا رول جو ہے وہ 19th امینڈمنٹ کو ابالش کر کے 18th امینڈمنٹ کے اوپر جانا،
फिर उसके बाद ये जो 2 अमेंडमेंट्स है जिसको अंदर अभी थोड़ा सा बना हुआ आर्टिकल 243 वाली, उसको भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली जो था, जब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, तो उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है दोनों हाउसेस के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था, चाहे वो अपोजिशन के अंदर थे या ट्रेजरी के अंदर थे। उसके बाद आर्टिकल 8 वाला मामला ये है कि वो 50 साल से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को या ऐसे सिविलियंस जिन्होंने मिलिट्री लॉज की वायलेशंस की हो उनके ट्रायल को अपहोल्ड करते रहे, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो मिलिट्री लॉज है अगर कोई वायलेशंस करता है उस सिविलियन तो उसको आप ट्राई किया जा सकता है। तो बाय एंड लार्ज जो है ये अमेंडमेंट्स जो है वो जो 15-20 साल के सुप्रीम कोर्ट का एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन आना या पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी या सुप्रीमेसी होना, उस हद तक तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें एड्रेस हो गई हैं। लेकिन हसनैन जो असल बुनियादी चीज है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के आम आदमी जो है उसको इस सारे प्रोसेस के अंदर रिलीफ मिलेगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। चूंकि बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपने बेंच बनाया है तो वो उन एरियाज के ऊपर बनाया है कि जिसके अंदर आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, फिर इसको डिटरमिन कौन करेगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। चूंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, फिर ये है कि आपका एक मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज इस प्रोसेस को भी कर दिया जाएगा कि जी जो जुडिशियल कमीशन है उसकी गवर्नमेंट्स की नॉमिनेशन उसके अंदर मौजूद है, तो गवर्नमेंट नॉमिनेशन वाला बेंच जो है वो किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उस पर जा सकता है। फिर अगर 5 या 7 का आप फिगर देते हैं तो वो ऑलरेडी आपने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है वो आपने 5 मेंबर्स तो आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आएगा सुनेगा, वहां के ऊपर आपने ये कहा हुआ है कि उसकी अपील उसका लार्जर बेंच सुनेगा। तो यहां के ऊपर अगर आप 5 या 7 जजेस लगाएंगे तो फिर उसकी अपील का मैकेनिज्म क्या होगा, वो इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में साइलेंट है। और अगर आप रिव्यू के अंदर जाते हैं तो आर्टिकल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसकी वायलेशन है। एक और चीज मैं समझता हूं कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर जो है क्लोज डोर वाला मामला जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी तो है। एहसान साहब, अच्छा हमारे साथ ही मौजूद है नवीद मलिक साहब। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब बताइएगा, ये जो आईनी मामला है मुसवदा जहां तक हमारे सामने आ चुका है, जो उसका ड्राफ्ट है, जो पॉइंट्स हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है और ये किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान आम आदमी के लिए बेहतर है, उनके हक में या नहीं है? देखिए, मैं एहसान भाई की बातें सुन रहा था। जहां तक जुडिशियल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, हम लॉयर्स कम्युनिटी जो है ये 2007 से लेके आज तक इस बात के हामी रहे हैं कि यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए जी। तो हमारी अदालतें हैं पिछले काफी सालों से जो तरीका रहा है, जो फैसला जाद होते रहे हैं, जिससे सियासी पार्टियों को भी हुकूमतों को भी नुकसान हुआ, जो आमिर आए उनको भी जो है वो वैलिडेट किया गया। वैसे ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ऐसे मामलात के लिए एक अलग बेंच होना चाहिए जहां पे बाकायदा इनकी समाअत हो और आम आदमी के जो केसेस हैं वो इन मामलात से मुतासर ना हो। लिहाजा ये अच्छी सजेशन है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कंसेंसस से अगर ये बात तय हुई है कि अलग अदालत की बजाय किसी सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच बनाया जाए, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी सजेशन है, क्योंकि सियासी मामलात को हमेशा अलग चलना चाहिए। अभी भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक दिन रात को ये पिटीशन लगती है, सुबह पिटीशन फिक्स हो जाती है, सारा दिन उस पिटीशन में लग जाता है, और जो आम आदमी जिसका कहीं 10 साल बाद कोई केस फिक्स होना हो, एक दफा एडजर्न होता है तो फिर 10 साल के लिए वो पीछे चला जाता है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, कल रियासत अली आज़ाद साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, वो तो कह रहे थे कि बेंच बने या फिर अदालत बने, पाकिस्तान की तमाम तर वकला जो हैं वो एहतजाज करेंगे। आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि तमाम मुल्क के वकला एहतजाज करेंगे। कुछ लोग जरूर इस हवाले से अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, और वो कंसर्न इस हवाले से शो कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसी अमेंडमेंट होने जा रही है जिससे कोई अदलिया की आजादी पे कदम लगे या रूल ऑफ लॉ पे कदम लगे या आइन का हुलिया बिगाड़ा जाए। तो उसके लिए हो सकता है। लेकिन नवीद साहब, माजरत के साथ हमारे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनी पाकिस्तानी सियासत से, और एहसान साहब का भी बिल्कुल शुक्रिया। और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। क्रिकेट की बात करने लगे हैं। हुआ क्या है, हो क्या रहा है, इस पे थोड़ी सी पहले आपको ब्रीफली कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर उसके बाद उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है उसमें दूसरे मैच के तीसरे रोज के जो इख्तिताम पर आप कह सकते हैं इंग्लैंड ने हसन क्या किया दूसरी इनिंग्स में 38 for 3 38 पे 3 जो है वो आउट हो चुके और इसे टेस्ट जीतने के लिए अब जो है 261, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेट्स अब 7 हो गए हैं। यस एग्जैक्टली 3 गिर चुकी, सॉरी 7 विकेट्स चाहिए। पहले इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान का आगाज जो है वो इतना कोई खासा नहीं रहा, मायूस को नहीं रहा, लेकिन और 9 के मजमुए पर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान की अगर बात की जाए शान मसूद तो वो 11 रन के सिर्फ मेहमान साबित हुए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है और इसी तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने स्पोर्ट्स की आपसे ये डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान को अपनी असल की तरफ वापस आना होगा। जिस तरह श्रीलंका में या इंडिया में आपको स्पिन ट्रैक मिलते हैं, पाकिस्तान की भी स्ट्रेंथ स्पिन ट्रैक है। फाइनली हमने मुल्तान में एक स्पिन ट्रैक बनाया, उसके मुताबिक 3 स्पिनर्स रखे और आज लग ही रहा है कि पाकिस्तान को उसका समर मिल रहा है। इस पूरे टेस्ट मैच को आप किस तरह समराइज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में एक बड़ी शिकस्त के बाद इनिंग्स और 47 रन की शिकस्त और तारीख रकम की थी कि पहली टीम बनी 550 प्लस स्कोर करके इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम 147 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। तो वो इतनी कोई जोल्ट एक पाकिस्तान को धचका लगा कि फिर सेलेक्टर्स एक्शन में आए और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस्तेमाल शुदा पिच पर खेलेंगे और 4 प्लेयर हमारे टॉप के, जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह शामिल थे, तो पहले टेस्ट की टीम से हटाकर नए प्लेयर्स लाए। साजिद खान, नोमान अली ये पहले भी खेल चुके हैं और कामरान गुलाम 4 साल से इंतजार कर रहे थे। तो अच्छी हिकमत अमली थी, ये बैकफायर भी कर सकती थी, लेकिन अब तक इसने पाकिस्तान टीम का साथ दिया है और पाकिस्तान जीत के लिए मजबूत उम्मीदवार है इस टेस्ट मैच में। ठीक। अच्छा शाहिद भाई मुझे ये भी बताइएगा कि नोमान भी विकेट्स ले रहे हैं, साजिद खान भी विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद जायद की जानिब से वो यूटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली। क्या आप समझते हैं कि जायद को भी अगर मौका मिलेगा तो वो भी स्पिन ट्रैक पे उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह हमारे 2 स्टार स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं? कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जाहिद महमूद को इस टेस्ट मैच में जाया किया गया, खिलाना ही नहीं चाहिए था। एक फास्ट बॉलर आप और खिलाते ताकि एक तरफ से आपको सिक्योरिटी होती कि अगर स्पिन नहीं होगी और रिवर्स स्विंग होगी तो आपके पास एक फास्ट बॉलर मीर हमजा जरूर होना चाहिए था। आप 3 स्पिनर आपने फ्रंट लाइन खिलाए। सलमान आगा आपके पास स्पिनर था, साइम अयूब विकेट ले चुके हैं, सऊद शकील बॉलिंग करते हैं, कामरान गुलाम स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो आपने इतने सारे स्पिनर्स का जुम्मा बाजार लगा लिया, आपको जाहिद महमूद को इस पूरे टेस्ट मैच में जाया किया गया है। सही। अच्छा शाहिद साहब, अगर बात की जाए तो पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी हमारे बैटर्स ने हमें कोई खासा क्या बल्कि बिल्कुल भी खुश नहीं किया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, डिसअपॉइंटिंग ही रही है। तो क्या कहेंगे ये मुसलसल बैटिंग लाइन की नाकामियां? शान मसूद भी 11 रन स्कोर कर रहे हैं, मतलब जहां पे दूसरी इनिंग्स का पाकिस्तान का ये मसला चल रहा है और ये चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के तौर सर। ऑस्ट्रेलिया के तौर के बाद फिर 3 टेस्ट मैचों में दोनों दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान नाकाम होता रहा। वहां सबसे बड़ा स्कोर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने जो किया था वो 237 था और एक दफा दूसरी इनिंग्स में 89 पर भी आउट हुई। फिर वो बांग्लादेश में भी चलता रहा। एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 146 पर, दूसरे टेस्ट में 172 पर आउट हुआ। फिर यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 220 पर आउट हुआ। यहाँ पर भी कल 221 रन तो बना लिए, लेकिन वही नाकामी का एक सिलसिला चला आ रहा है। पहली इनिंग्स में जो बैट्समैन स्कोर करते हैं वो दूसरी इनिंग्स में नहीं करते और ये एक ऐसी वाज़े गलती है और ऐसी वाज़े आदत है, नासूर जैसी आदत है कि इस पर टीम मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बैट्समैनों को समझाना चाहिए कि टेस्ट मैच एक इनिंग्स का नहीं होता, 2 इनिंग्स का होता है। ठीक हो गया। अच्छा शाहिद भाई मुझे ये बताइएगा, कल की इनिंग्स की अगर बात की जाए, दूसरी इनिंग्स की, उसमें बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट लग रहा था जब शराकत दारी थी सलमान अली आगा और साजिद खान के माबेन। उस वक्त कमेंटेटर्स भी तारीफ कर रहे थे और हमें भी देखते हुए महसूस हो रहे थे कि सलमान आगा को पता था कि मैं आखिरी बैट्समैन हूं। उन्होंने बड़ा खुल के अटैक किया और उन्हीं की वजह से हम 300 के करीब पहुंचे हैं। अगर सलमान वहां पे उसी तरह डिफेंसिव खेलते रहते तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल काफी डिफिकल्ट होती और डिफरेंट होती। सलमान आगा पाकिस्तान क्रिकेट को मिलने वाला पिछले 2 साल में बेहतरीन प्लेयर है। सऊद शकील भी अच्छा है, लेकिन सलमान आगा का एक क्वालिटी है कि वो टेल एंडर्स के साथ मिलकर खेलते हैं, लंबी पार्टनरशिप्स करते हैं। पहले टेस्ट में भी यही किया, दूसरे टेस्ट में भी यही किया और कल जो उन्होंने 65 रन की साजिद खान के साथ पार्टनरशिप की थी वो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है कि अगर पाकिस्तान वो 65 रन ना बनाता, उनके 2 कैच 4 रन पर और फिर 6 रन पर इंग्लैंड ना गिराता तो अभी तक टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाता और पाकिस्तान
یہ ٹیسٹ میچ بھی ہار جاتا ہے. لیکن سلمان آغا بہت اچھا کھیل رہے ہیں, ان کو گیم اویئرنیس ہے, گیم کی سینس ہے, اور سب سے مین چیز ہے اسکور بھی کر رہے ہیں اور ٹیم کے ٹیل اینڈرز کے ساتھ مل کر اسکور کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ 3 وکٹس گر چکے ہیں, ساجد خان, نعمان علی از رائٹ ناؤ آپریٹنگ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ اہلیت ہے, ہمارے اسپنرز میں یہ اہلیت ہے کہ وہ آج کے دن 7 وکٹس لے لیں گے اور انگلینڈ کو پھر پاکستان میں کافی عرصے بعد ہم ہارتے ہوئے دیکھیں گے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ میچ لنچ سے پہلے ختم ہو جائے گا, لیکن انگلینڈ کی یہ ٹیم اسپیشل چیزیں کرنے کے لیے پوری یاد کی جاتی ہے. جس طرح انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ جو 2022 میں انڈیا سے ان کا رہ گیا تھا, وہ پھر بعد میں ری شیڈیول ہوا, اس میں 300 پلس کا ٹارگٹ چیز کیا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ کنڈیشنز مختلف تھیں, یہ کنڈیشن مختلف ہیں. اچھا خاصا اسپن ہو رہا ہے گیند, اور انگلینڈ کے بیٹسمین اتنی دیر تک نہیں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ٹیسٹ میچ سے متعلق. بالکل ایسے ہی ہے. اور نمرا شاہد صاحب کے پاس کیونکہ تھوڑا سا وقت کم تھا, اس وجہ سے ہم نے کہا کہ شاہد بھائی کو ہم جلدی فری کر دیں. ہمارے ساتھ ایک اور سینئر سپورٹ جرنلسٹ احسان قریشی صاحب موجود ہیں. قریشی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت ملتان ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی سچویشن کی بات کی جائے, 51 for 3 انگلینڈ کے 3 وکٹ گر چکے ہیں. پاکستان کو 7 وکٹ چاہیے اور انگلینڈ کو بھی 250 پلس سکور چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں اب یہ ٹیسٹ میچ کس جگہ جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جتنے گیند ٹرن ہو رہی ہے, جو حالات چل رہے ہیں, ٹیلر میڈ وکٹ ہے فار دا اسپنرز, تو اس میں انگلینڈ کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ کرکٹ میں جب تک رزلٹ نہ آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بھارت انگلینڈ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا میسو چیلنج ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میچ کو بچائے اور سیریز کو 1-1 سے برابر کر سکے, بلکہ ہم نے برابر کرنی ہے. لیکن ہمارے لیے تو بڑا برائٹ چانس ہے کہ ہم یہ میچ جیتیں, لیکن جو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہوا تھا اس کو ہم بھول نہیں سکتے. صحیح. اچھا احسان صاحب, لیکن اس میں جو ہماری اگر بات کی جائے پہلی سیریز کی طرح, ابھی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میں نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ فرسٹ اننگ کی طرح دوسری اننگز میں بھی ہمارے بیٹرز نے ہمیں کوئی مطمئن نہیں کیا. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو کہ ہمارے بیٹرز ہمیں اصل میں جن پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے, وہ ہمیں مطمئن نہیں کر پاتے یا اچھا پرفارم نہیں کرتے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2 سال سے پاکستان کرکٹ یہ رولر کوسٹر چل رہی ہے کہ ہمارے بیٹرز ہیں, ہمارا جو ٹاپ بیٹرز ہے وہ بابر اعظم اسکور نہیں کر رہا تھا, اس کو انہوں نے پہلی بار پتہ نہیں ڈراپ کیا ہے یا ریسٹ ہی, آج تک یہ نہیں کلیئر ہو سکا. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا, یہ رولر کوسٹر ہی رہی ہے. پاکستان کی بیٹنگ کے ٹربلز رہے ہیں ہمیشہ سے, اور جو ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے نا وہ بڑا ویک ہو چکا ہے. جب تک آپ کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ویک رہے گا, 4 ڈے کرکٹ یا 3 ڈے کرکٹ آپ نہیں کھیلیں گے, تو یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ رولر کوسٹر سسٹم چلتا رہے گا. اب پاکستان کے پاس وہ اتنے کوالٹی بیٹسمین نہیں ہے, ہم 2-3 بیٹسمینوں پہ ہی زیادہ ریلائی کرتے ہیں, لیکن کنسسٹنسی کی بہت کمی ہے. اب بابر اعظم ہمارا سر فہرست سب سے بڑا کھلاڑی ہے, لیکن اس کا اسٹرگل جو ہے تقریباً آپ بتائیں نا 14, 15, 16 اننگ میں اگر آپ 50 نہ کریں تو ٹیم کا کیا اثر ہوگا. یہی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہم نے جناب جب 500 رن کیے تو ڈنکے بجانے شروع کر دیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے, اور جب انہوں نے 823 رن کیے تو ہم بڑا حیران تھا کہ بھائی یہ کیا ایڈجیکٹیو آپ یوز کریں گے. انہوں نے جناب دھو دیا, اب 823 رنز کر دیے انہوں نے. انگلینڈ کی ٹیم کا اندازہ لگانے, ہمیں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. یہ پچ اگر ہم اسپنر ٹریک پہلے ٹیسٹ میں جو بتا دیتے تو ہمیں ہزیمت نہ دیکھنی پڑتی. لیکن پھر وہی ہوا کہ پلاننگ بھی کرکٹ کی بہت ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل پتہ نہیں کون پلاننگ کر رہا ہے. اگر پلاننگ کر رہا ہے تو اتنی پاکستان کو پہلا ٹیسٹ میچ نہیں ہارنا چاہیے. ہم ٹیلر میڈ وکٹیں پہلے بناتے تھے آج سے 20 سال پہلے, اور ہمارے خود جو بیٹسمین ہوتے تھے, ہمارے بیٹرز ہوتے تھے, وہ اسپننگ ٹریک کے بڑے ماہر ہوتے تھے. اب حال یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں کھیل پاتے اسپنرز کو, کوالٹی کے اسپنر. اب انگلینڈ کے خلاف تو یہ کوئی غازہ تجربہ کار نہیں ہے, دونوں جو لیچ اور ان کے جو اسپنر ہیں, لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹرن ملا تھا تو انہوں نے پاکستان کی بیٹنگ کو بڑا ٹربل کیا. اچھا کوئی صاحب, جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ جس طرح آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں نمرا, تو اسی کے اوپر ایک سوال اور بھی ہے کہ جو اسپن ٹریک کے اوپر آپ بات کر رہے تھے, ہمارے جتنے بھی ابھی پلیئرز ہیں وہ اسپن کو اتنا اچھا نہیں کھیل سکتے, بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ابھی آپ کو ایک اور بات بریکنگ نیوز بتاتے چلیں کہ جو روٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ایک بہت بڑا وکٹ ہے. میں قریشی صاحب سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ روٹ اور ہیری بروک کو کب تک ہم ریموو کریں گے. انہوں نے خیر ریویو تو لے لیا. اچھا قریشی صاحب, میرا خیال ہے کہ پچھلے جو ہمارے بیٹرز تھے
وہ بہت زیادہ فاسٹ بالرز کو اچھا کھیلتے تھے, انہوں نے ہمارے ٹریکس بدلائے اور پھر الٹیمیٹلی 1-2 سال تو ریزلٹس پروڈیوس ہوئے, لیکن اس کے بعد ہم واپس پرانے سپن ٹریکس کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ کامران غلام کی طرح کے ڈومیسٹک پرفارمرز کو ہم لائیں جو کہ سپن کو اچھا کھیل سکتے ہیں, تاکہ ہم کہیں اور اگر جا کے اچھا نہیں کھیل سکتے تو اپنی پچز پہ تو کم از کم اچھا کھیلیں؟ نہیں, ہمارے پاس 2 بیٹرز اچھے ہیں, جو یہ جس کا آپ نے کامران غلام کا نام لیا, اس کے بعد سلمان علی آغا اسپنر کو اچھا کھیلتا ہے, سعود شکیل اچھا کھیلتا ہے, لیکن وہ یہ مستقل مزاجی جو ہے نا بیٹنگ میں جب تک نہیں آئے گی نا, کہ ایک اننگز میں اگر آپ کسی پلیئر کو آسمان پہ چڑھا دیں گے اور اس کے بعد وہ 3 اننگ میں فیل ہو جائے گا, پھر ہم شور مچائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ کنسسٹنسی کی پاکستان ٹیم میں بہت کمی ہے, مستقبل مزاجی میں. کہ آپ ٹھیک ہے ایک آدھ فلاپ 2 ایک بار فلاپ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو کنسسٹنسی دکھانی ہے کہ آپ کے گیم میں ایک نکھار آنا چاہیے. ٹھیک ہے 1-2 مرتبہ آپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ مسلسل کنسسٹنسی نہیں دکھائیں گے بیٹنگ میں, بالنگ میں, فیلڈنگ میں, فٹنس میں, تو یہ مسائل پاکستان کرکٹ کے ساتھ چلتے رہیں گے. اور یہ مسائل اب گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ 2 سال 2.5 سال سے 3 سال سے کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, نیا سیٹ اپ آتا ہے, نئے دماغ آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو چانس ہی نہیں ملتا جن کو ملنا چاہیے. اسے حسنین ابھی بات کر رہے تھے زاہد محمود کی. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو قریشی صاحب کیا لگتا ہے کہ ہریرا کو کب چانس ملے گا, کب موقع ملے گا ان کو؟ لیکن یہ ظاہری بات ہے, اس میں میرا خیال ہے دیکھیں نا, چانس تو انہوں نے دیا آہستہ آہستہ. اب اگلے میچ میں کیا ہوگا, ظاہری بات ہے کہ ہر میچ میں تو آپ 2-3 پلیئر نہیں چینج کریں گے, لیکن یہ کہ چانس ملنا چاہیے ینگ پلیئرز کو, اور خاص طور پر ان کو ہوم سیریز میں گروم کرنا چاہیے. اوورسیز ٹرپ پہ تو بہت مشکل ٹرپ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں تو اسپن ٹریک بنا لی, اب ہمارا اگلا ٹور جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا ہے. کیا کریں گے وہاں جا کے, کہ ہم نے پچھے وہاں بنانی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ باہر جائیں گے پھر آپ اسٹرگل کریں گے, وہاں فاسٹ وکٹیں ہوتی ہیں, سوئنگنگ وکٹیں ہوتی ہیں, باؤنسی وکٹیں ہوتی ہیں. تو پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ مسائل چلتے رہیں گے. اگر عام مثال کے طور پہ یہ میچ ہم جیت بھی جاتے ہیں نا, لیکن پاکستان کی جو کرکٹ ہے نا وہ یہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی. ایک آدھا میچ جیتیں گے پھر 3-4 ہاریں گے. تو پاکستان کرکٹ جو ہے نا, جب تک اس کو رائٹ ہینڈ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی, ایسے دماغوں کے پاس نہیں ہوگی تو کرکٹ کو صحیح طرح رن کر سکے, تو یہ مسائل رہیں گے. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری بہت ویک ہو گئی ہے. جب سے ایک زمانے میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی, پھر ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی گئی, اب اس کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اتنی بڑی عمارت, 10 منزلہ عمارت کو آپ گرا کے ایک نیا سیٹ اپ لائیں, تو یہ پاکستان کرکٹ کے جو حالات ہیں نا, یہ اس کی یہی وجوہات ہیں کہ چینجز آتی رہتی ہیں, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بدلتے رہتے ہیں, تو پالیسی بدلتی رہتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ملک کی پالیسی نہیں بدلتی. کرکٹ بورڈ میں سسٹم تو وہی رہنا چاہیے نا, چاہے چیئرمین کوئی بھی آ جائے, نیچے جو سسٹم ہے اس کو سسٹم کرکٹ کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے. احسان صاحب, اس سے پہلے کہ ہم, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, کچھ آخری 1-2 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. وال آف انگلینڈ جس کی بات ابھی نمرا کر رہی تھی, جو روٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, روٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد اب ہیری بروک اور بین سٹوک وکٹ پہ موجود ہے. بروک ہمیں بہت مارتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسپن ٹریکس میں وہ بھی ہمارے بالرز کا شکار ہوں گے اور آج ہی کے دن پاکستان کو اس میچ میں فتح ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بالکل رزلٹ تو آج ہی آنا ہوگا. مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ جس طرح انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے ان کا یہ ہے کہ وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. اب اسپن وکٹوں پہ یہ اٹیکنگ کرکٹ چلتی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑا رک کے گیند کو بنا, وہ انہوں نے اپنا ایک پلان بنا کے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی وہ اپنا چلا رہے ہیں بلے. تو یہ اسپن ٹریک پہ اگر آپ کا پیشنس نہیں ہوگا, آپ رک کے نہیں کھیلیں گے, گیند کو دبا کے نہیں کھیلیں گے, تو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے اتنا بڑا چیلنج میرا خیال ہے زندگی میں کم ہی آیا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا چیلنج فیس کر رہے ہیں. اسپن کو انگلینڈ کی ٹیم 1-2 پلیئرز کے علاوہ روٹ اچھا کھیلتے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ روٹ آئے ہیں. لیکن اس وقت نعمان جو ہے انہوں نے وکٹ لے لیا, اور اس کے بعد اب اسٹرگل ہے. بروک نے 3 سینچری بنائی تھی, اب وہ بالکل ڈفرنٹ وکٹ تھی, یہ بالکل ڈفرنٹ وکٹ ہے, ٹرنر ہے, اس پہ کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ کل تو یہ میچ جا ہی نہیں سکتا, اس کا رزلٹ آج ہی آ جائے گا. چلے ٹھیک ہو گیا. احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, احسان قریشی تو آپ نے سنی ہے کرکٹ سے متعلق. ابھی ہم یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک, آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا. ویلکم بیک ٹو شو. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ندا علی خان, جو کہ ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کنسلٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں, یوگا ماسٹر بھی ہیں, ایتھلیٹ ہیں, رنر بھی ہیں, بہت کچھ ہے. اور بچپن سے ہی ان کو پہاڑوں میں اور پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کرنے کا شوق بھی ہے. اور ندا کی یہ محبت ایک شاندار سفر میں تبدیل ہو گئی جو آج تک جاری ہے. ندا نے خود کو ایک تربیت یافتہ
ट्रेनर और हाइकर Trekker, बनाया hiker, और yes. मार्गला हिल से अपनी मुहिम जोई का आगाज किया. बिल्कुल जी, इन्होंने मार्गला हिल से स्टार्ट तो किया, लेकिन अभी वो क्या कुछ कर रही हैं ये चलते हैं निदा के पास और उन्हीं से जानते हैं. निदा, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. यू आर मोस्ट वेलकम. सबसे पहले तो ये बताएं, जो हसनैन ने आपका इंट्रोडक्शन कराया है, मतलब एक साथ इतनी सी चीजें, हाउ डू यू डू दैट? इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड करती चलूं कि आई एम एन एचआर प्रोफेशनल एज वेल. Oh, wow, एंड good. रिसेंटली आई हैव रिजाइंड एज एचआर मैनेजर. अच्छा. बिकॉज आई वांटेड टू मोर फोकस Resign ऑन कर माय. दिया? हाँ, बिकॉज मैं बिकॉज प्रायोरिटीज जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको पता होता है लाइफ में आपने क्या करना है. हाँ. क्योंकि वही आपके वाली बात कि बहुत सारे कामों में आप हाथ नहीं डाल सकते. यस, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. आपको फोकस होना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है. तो आप कर भी सकते हो, लेकिन स्टिल आई थिंक प्रायोरिटी फर्स्ट. प्रायोरिटी, फिटनेस बिल्कुल. अभी इसी आपकी जो बात है इसी से मैं आगे लेके चलती हूँ सवाल कि आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद भी है, आप फिटनेस ट्रेनर है हमारे लिए अभी फॉर एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड. तो हमारी जो खातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, उनके लिए फिटनेस उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए. वही ना. तो फिर आप उनको बताएं ना कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. मैं यही उनको कहूंगी कि सारी दुनिया के काम एक तरफ हैं. आई एम अ हाउस वाइफ एज वेल. खाना भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने अपना टाइम मैनेज किया होता है. मैंने ट्रेल्स पे जाना है तो मैंने सुबह उठ के अपनी सारी एक रूटीन बनाई होती है. और आई थिंक अल्लाह मियां ने हमें वो जो 24 घंटे दिए हैं वो बहुत हैं. yes. क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि ये इतने टाइम में बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने वेस्ट करने तो वेस्ट कर लें, प्रोडक्टिव बनाने हैं तो प्रोडक्टिव बना लें. तो इट ऑल डिपेंड्स. सुबह सुबह जब आप अर्ली उठ जाएंगे तो आपका बहुत सारा दिन जो है वो प्रोडक्टिव गुजर जाएगा. तो ख़वातीन से, लड़कियों से, बच्चियों से, इवन मर्दों से, हर किसी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हॉस्पिटल्स जाने से बेहतर है आप फिटनेस क्लब्स चले जाएं. नहीं जा सकते तो फिटनेस स्टूडियोज़ चले जाएं. वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर ही वॉक कर लें, कहीं पार्क में चले जाएं. कुछ मतलब ट्राई टू बी फिट और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करें. और अभी यस्टरडे मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज टेलिंग मी कि शी इज़ नॉट गेटिंग टाइम. तो मैंने उसे कहा बेशक 20 मिनट्स निकाल लो. अब exactly 15 to 20 मिनट्स. इवन आप घर पर अपना मैट बिछा के अगर 10 मिनट्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हो, दैट्स इनफ फॉर योर होल डे. अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने 3-4 घंटे ही पहाड़ पर जाना है और हाइकिंग करनी है. यही मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जो अपने घर में रहती हैं और उनको घर से शायद निकलने की आज के दौर में भी उस तरह से इजाजत नहीं होती कि वो हाइकिंग करें या किसी पहाड़ी पे को सर करें. तो उनके लिए क्या घर में कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज है, कुछ ट्रेनिंग है? मैं आपको सच बताऊं कि आज से 15-18 साल पहले जब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो फिर मैं कैसे बाहर जाती. चलें, बेशक परमिशन थी मुझे घर से, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, हैं माशाल्लाह, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सिस्टर्स और भाई वगैरह सब लोग. लेकिन आपको जब ड्राइविंग नहीं आती या आपके घर के आसपास उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप घर में ही स्किपिंग करेंगे, आप घर में ही स्टेयर्स अप डाउन करेंगे, आप घर में इवन आप घर में छत होएगी, आप छत पे जाके वॉक करेंगे. आप अगर 1 घंटा भी हेडफोन्स लगा के अगर आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कोई तिलावत सुनना चाहते हैं, कुछ भी, देयर आर सो मेनी वेज टू मेक योर सेल्फ बिजी एंड प्रोडक्टिवली बिजी कि आप हेल्दी काम कर सको. और इसके लिए डाइट का भी कोई प्लान होता है? न्यूट्रिशन देखिए, वो फिर हर 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट वाला सीन. अब ये नहीं है कि 1 घंटा वॉक करने के बाद नीचे जाकर पराठे खा लें तो वो फिर वर्टलेस हो जाएगा. आप ट्रेल 5 में जाती है तो ज्यादातर लोग वॉक करने के बाद नीचे आके पकोड़े खाते हैं. एग्जैक्टली, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. और मैं इतने मतलब मैं हैरान होती हूँ खा कैसे लेते हैं. तो वो इतना नॉजियस होता है ना कि आपको ऑयली चीजें जब आप इतना फिटनेस में होते हैं. लेकिन उनका जो है ना फिर अगेन वही कि फोकस ही होता है कि हम ट्रेल शायद फन के लिए कर लिया. उनका फोकस ही होता है कि हम ट्रेल पे आए ही इसीलिए कि हमने बाद में चाय और पकोड़े खाने. उनका फोकस ही नहीं होता है कि हम बर्न करने आए, पिक्चर्स खींचनी है, स्टोरीज लगानी है, कहीं अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर देना. और ये वाली आवाम हमारे पास ज्यादा है तो वो फिटनेस से हवाले से वो फिर पीछे हो जाते हैं थोड़ा ना. तो आप जो बात कर रही हैं कि एक दिन में आप कम से कम 10 मिनट्स निकालें अपने लिए, 20 मिनट्स निकालें. योगा इज गुड फॉर योर हेल्थ. एग्जैक्टली. It reverses your aging. It reverses your aging process. अच्छा. Yeah, it does. मतलब इवन आप एक दिन में 10 दिन के लिए भी कर रहे हैं? No, it's not like that. Overnight तो कुछ भी अचीव नहीं होता. लेकिन मैंने कहा रेगुलर बेसिस. हाँ, रेगुलर बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं, आपको विद इन मंथ आपको हर चीज में चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा. सही. और योगा कितनी दफा करना चाहिए? और जिस तरह इन्होंने बात की ना कि एक महीने में लेट्स सपोज आप कितनी दफा योगा करें? अगर आप वीक में 3 days भी कर लो ना, for like 30 minutes, अच्छा, enough है. It's all about consistency. It's all about your routine. 3 days means 3 days. इसका ये मतलब नहीं है कि फिर हफ्ते में एक दिन उसमें भी डंडी मार रहे हो और फिर अगले हफ्ते फिर ब्रेक दे दी, फिर महीने में मतलब 2 दफा करके बंदा गया यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. मतलब it toned your body
ٹھیک ہے, آپ کا مینٹل ریلیکسیشن سب سے بڑا, جو ہم آج کل ہم سب لوگ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ مست ہو گئے, مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ذہنی سکون کے لیے وقت نہیں ہے. فزیکل تو چھوڑیں, دماغ مطلب آپ کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایسٹ آپ کا برین ہے. ایگزیکٹلی, وہ سب سے زیادہ ورک ہے. اس کو سکون دینے کے لیے آپ لازمی, چاہے مارننگ میں, اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مارننگ, ہم وی آر ناٹ مارننگ پرسن, تو آپ شام میں کر لو. اب اس کے اوپر کافی ریسرچز اور وہ میڈیا کے, سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کچھ چل رہا ہے کہ آفٹر ایوننگ یہ نہیں, اٹس ناٹ ہیلدی. ٹھیک ہے, وہ بچپن میں ہمیں امی کہتی تھی نا کہ صبح کی واک کے اوپر مضمون لکھو, مارننگ واک پہ ہی آتا تھا. امی کہتی کبھی ایوننگ واک پہ نہیں آیا. تو لیکن اسٹل اب دور اس طرح کا آ گیا کہ اگر آپ کو ایوننگ میں بھی ٹائم مل رہا ہے, جب بھی مل رہا ہے, something is better than nothing. اب یہ نہیں ہے کہ بس نہیں اب تو شام ہو گئی ہے, رات ہو گئی, صبح جو بھی ٹائم کسی پہ, خاص طور پہ خواتین, وہ تو صبح ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے, جو یوزلی ابھی اصل میں ایکسکیوزز بہت ہیں ہمارے پاس. آپ اگر چاہیں, لیکن جنرلی جیسے آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, جو ہاؤس وائفس ہیں, جو مدرس ہیں, تو آپ ایون کوکنگ کرتے ہوئے آپ کچن میں ہی جمپنگ کر لیں, کچھ اسٹریچز کر لیں اپنے ماربل کے ساتھ لگ کے. دیر آر سو مینی ویز, if you want تو پھر there is a will, there is a way. اور یوگا کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو پاکستان میں اب بہت ساری یوگا کلاسز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں F9 میں تو پراپر وہ ایک سیشن بھی ہوتا ہے. اس میں آپ اگر سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھیں تو وہ سیکھ کے بھی آپ یوگا کر لیں تو بہتر ہے, یا پھر کسی ٹرینر کے پاس جائیں؟ ٹرینر سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے, میں ایڈوائز یہ کرتی ہوں کہ آپ مسل ڈیمیج نہ کرو. کوئی غلط اسٹریچ کی وجہ سے آپ کی بیک بون, آپ کی نیک, یہ بہت نازک ہوتی ہے, تو کوئی ایسا اسٹریچ آپ نہ کرو جیسے ہیڈ اسٹینڈ, ہینڈ اسٹینڈ. آپ یہ چیزیں تو بالکل بھی کسی کے انڈر آبزرویشن ہی آپ نے کرنی ہے. اور بیسک یوگا اسٹریچز آپ ایک دفعہ ضرور لرن کر لو کسی سے. یوٹیوب از ہیلپ فل, لیکن اف یو آر کانفیڈنٹ انف کہ آپ کے اندر ایک ہے چیز کہ آپ ایگزیکٹلی وہ چیز فالو کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز آئی پریفر کہ آپ نہیں کرنا, ایڈوائز لینا از بیٹر دین. ہم نے بلکہ لاسٹ منتھ ایک خبر شیئر کی تھی انڈیا سے, ہم نے خبر شیئر کی تھی. وہ بندہ جو ہے وہ کسی مساجر کے پاس چلا گیا, ویسے ہی وہ ایکسپرٹ نہیں تھا, وہ بیچارے کی صلاحیت کھو گئی بات کرنے کی. جو بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, بہت رسکی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مسل ڈیمیج ہو سکتے ہیں, آپ کو بون انجریز ہو سکتی ہیں, اسپیشلی نی کے اوپر. تو آپ ٹرینر سے سیکھ بھی سکتے ہیں کچھ ہی عرصے میں, بہت جلدی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 6 month میں سیکھ کے اپنے اسٹوڈیوز رن کر رہے ہیں, ایسا بھی ہو رہا ہے. if you are smart enough, if you are a good learner, 6 مہینے میں کر لو اپنی, چلو اکیڈمی نہیں رن کرنی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ پرسنلی جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جو کہ آپ خود سے اپنے لیے کچھ کر کہتے ہیں سیلف سفیشنٹ ہو جائے. سیلف سفیشینسی تو. اچھا, آپ نے یوگا سے تھوڑا سا نکل رہے ہیں اور آپ نے ٹریل 5 سے کیونکہ آغاز کیا تھا, ٹریل 5 میں آپ پہلے گئی, اس کے بعد آپ میرے خیال کشمیر کی تھرڈ ہائیسٹ پیک جو آپ نے کیا, اس حوالے سے بتائیے وہ کیسا ایکسپیرینس تھا, کوئی ساتھ تھا؟ بہت سارے لوگ نا آج کل گروپس میں بھی جاتے ہیں. اچھا, میں سب سے پہلے یہ مینشن کروں, میں گروپس میں آج تک نہیں گئی. آئی تھنک میرا یہاں پر جو لرننگ کا, جو ہائی لیول لرننگ کا اسپیکٹ ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے خود سے بہت کچھ سیکھا, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں انٹرنلی پورٹر بھی ساتھ نہیں ہوتا, سیلف موٹیویٹ نہیں, پورٹر گائیڈ از ویری امپورٹنٹ, ان کے بغیر تو ہم کر ہی نہیں سکتے. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو جو ہے رئیس بھائی اینڈ حسن بھائی, جن دونوں نے مجھے بہت مطلب انکریج کیا, سپورٹ کیا. اور ایک ٹائم پہ یہ بھی ہوا کہ آئی واز لائک بس 300 میٹر رہ گیا, بس ٹھیک ہے ہو گئی ہے نا, رہنے دیں. تو حسن بھائی واز لائک نو, سمٹ از سمٹ. 300 میٹر سے اگر آپ نیچے سے آ رہے ہو تو یو آر ناٹ کاؤنٹنگ دیٹ کہ آپ نے وہ سمٹ, وہ پیک سمٹ کی ہے, جبکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, جبکہ کیونکہ آپ پہاڑ میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. بالکل. بٹ آپ کو خود جو ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ پہاڑ جو ہے وہ چوٹی سر کی ہے, تو وہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور آگے کون کون سی پہاڑیاں اب سر کرنے کا آپ کا پہاڑیاں پلانس تو بہت سارے ہیں, اور انشاءاللہ نظر بھی آئیں گے فیوچر میں. اور میں خاص طور پہ ان پر فوکس کر رہی ہوں جہاں پہ لوگ نہیں جا رہے, جیسے کشمیر کے پہاڑ ہیں, لوگ زیادہ تر اسکرتو اور ہنزا سائڈ پہ جا رہے ہیں, گلگت سائڈ پہ جا رہے ہیں. انٹرنیشنل اسپیڈ ریکارڈس کے بارے میں آئی ایم ورکنگ, تو انشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا نام بنائیں گے, کوئی بڑی مطلب اچیومنٹ کر کے. لیٹس سی. چلیں ندا, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ندا موجود تھی. ندا کی انٹرسٹنگ قسم کی گپ شپ آپ نے سنی ہے. پلیز اپنے فٹنس کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور ٹریل سے واپس آ کے نا خاص طور پہ اسلام آباد کے لوگ پکوڑے کھانے سے گریز کریں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे, जुमा है और जुमे को हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा दीन की भी बात करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामी तर्ज हुकूमत है और निज़ाम अदल है। पिछले 2-2.5 वर्षों की बात की जाए तो इसमें मुमलिकत खुदादाज में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत और कानून और अमन व अमान के बारे में लातादाद मज़ामीन और तबसरे लिखे जा चुके हैं। इस मजमून में अवाम की दिलचस्पी इसलिए ज़्यादा है कि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस अरसे में एक बनाना रिपब्लिक बन गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बनी है। या अच्छे निज़ाम, कानून और अमन व अमान नामी कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो पिछले सालों के बदतरीन दौर में भी कभी नहीं हुआ। हमारी इस्लामी तारीख, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक लातादाद सुनहरी अबवाब से भरी है। हमारी तारीख में 2, 4, 6 या 8 आदिल हुक्मरान नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जो कि मगरबी तजिया निगारों ने भी उनको और तारीख दानों ने उनकी तारीफ की है। उनके ऊपर बाकायदा कुतुब लिखी गई हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जाए तो उन्होंने फरमाया कि अगर उनकी अपनी प्यारी बेटी भी चोरी करे या उसकी मुर्तकिब हो तो वो उसका हाथ भी काट सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना ही तो बेटियों को हुकूक मिल रहे हैं, ना ख़वातीन को उनके हुकूक मिल रहे हैं। मतलब गर्ज ये कि बहुत मसाइल है हमारे यहाँ। तो क्या वजूहात हैं कि हम लोग इन मसाइल का शिकार हैं, जहाँ पे हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा जो सवाल है उसका जवाब। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुरैशी साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने नाम तो रख दिया इस मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या आपको यहाँ पे जमहूरियत नजर आती है? क्या आपको यहाँ पे इस्लाम नजर आता है? हमारा जो आइन है उसकी बुनियाद जो है वो इस्लामी निज़ाम है, तो इस्लामी निज़ाम लग रहा है आपको पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर हमारा आईनी हवाले से ये लिखी हुई बात तो मौजूद है कि हमारा कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं बन सकता। ये हमारे आइन का हिस्सा है जी। उस एतबार से हमारा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है। लेकिन ये उसी तरह है कि जैसे बोतल पे जमजम लिख दिया जाए और अंदर शराब डाल दी जाए, या आप पेप्सी की बोतल हो और उसके ऊपर जमजम लिख दें, या इस तरह से आप किसी भेड़िए के ऊपर लिख दें कि जी ये हिरन है, तो जाहिर है हिरन हिरन है, भेड़िया भेड़िया है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी गधे के ऊपर शेर की खाल चढ़ा देने से जो है वो गधा शेर नहीं बनता। तो इसी तरीके से मैज लिख देने से कोई मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं होता। अगरचे हमारे आईनी तौर पर, हमारे कानूनी लिहाज से ये इस्लामी मुल्क है और इसके तमाम कवानीन वो कुरान और सुन्नत के ताबे होना जरूरी है। लेकिन अफसोस से पिछले 50-60 सालों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है वो टोटल गैर इस्लामी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो बुनियादी ढांचा है निज़ाम अदल का वही गलत है, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। मसलन जो जज हैं, जो अदालत के अंदर बैठे हुए मुनसिफ हैं, पहली बात यह है कि वो इस्लाम के मुताबिक उस वक्त अदल और इंसाफ का मामला करेंगे जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा होगा। और हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया ये रखा गया है कि लाहौर के एक जज साहब को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि भाई उनके नाम के साथ हाफिज था, और उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह के लोग इंतहा पसंद होते हैं, लिहाजा ये आगे जो है ना बड़ी सीट पर नहीं जा सकते। तो जिस वक्त शेक्सपियर के जनाब ड्रामे पढ़ा के और मगरबी लोगों की बातें करके या उस्तायत ज़दा माशरे की चीज़ें पढ़ा के हम एक निज़ाम तालीम मुरतब करें और उस निज़ाम तालीम से आगे हम जजों को जनाब प्रमोट करें, तो वहाँ इस्लामी अदल का टच कहाँ से नजर आएगा? ये इस्लामी इंसाफ तो वही करेगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताहर सीरत को पढ़ेगा, जो हजरत उमर के फैसले देखेगा, जो मौला अली के अदल व इंसाफ की बातें देखेगा कि वो हाकिम वक्त हैं और काजी वक्त जो है ना उनको कुटेरे में खड़ा करता है, और जब एक गवाही आती है उनके बेटे की तो ये कहकर गवाही रद्द कर दी जाती है कि जनाबे वाला ये बेटे की अपने वालिद के हक में गवाही काबिल कबूल नहीं है। और ये देखते हुए एक यहूदी कलमा पढ़ लेता है कि जिस निजाम और माशरे के अंदर हाकिम वक्त के लिए भी वही कानून जो एक चलते हुए बाजार के अंदर के लिए, तो ऐसे मुआशरे में पनाह क्यों न ली जाए?
تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو پڑھیں گے نہیں, اسلامی اقدار سمجھے گے نہیں, ہمارے جو جیسے اوپننگ میں میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری سینکڑوں ایسے عادل خلفاء اور ایسے حکمران موجود ہیں کہ جنہوں نے ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا کہ جو قابل تقلید ہے, لیکن یہ تو تب کسی منصف پر اس کا اثر ہوگا نا کہ جب اس نے اس کو پڑھا ہوگا. تو جس نے پڑی ہوئی فرعونیت ہوگی, جس کے سامنے پورا نظام ہی چودراہٹ والا ہوگا, تو اس نے تو اسی طرح کے فیصلے کرنے, یا جس کے سامنے یہ رول ماڈل ہوگا کہ ایسے حکمران اس کے سامنے سے, اس کی نظر سے, اس کے مطالعے سے گزریں گے کہ جن کے وزیروں مشیروں نے 30 سال وزارت اور مشارت کا عہدہ سنبھالے رکھا, بوجہ اس کے کہ وہ اس حکمران کی جی میں جی اور ہمیں ہاں میں لاتے تھے. تو ہمارا کیا یہ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل ہمارا اس وقت نظام عدل اس پہ نہیں کھڑا ہے کہ حکمرانوں کی کاسل ایسی ہے, یہ جو ارباب اقتدار, یہ طاقتور جو ہمارا ایک طبقہ ہے, تو جج ان کے جناب کہے پر آج ہماری عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. تو پھر یہاں جب ایک امیر آدمی کو پتہ چلتا ہے, اس کو علم ہے کہ بھائی میں جج کو خرید لوں گا, میں انصاف کو خرید لوں گا, میں پولیس کو خرید لوں گا, میں عدالتوں کو خرید لوں گا, تو ایسا معاشرہ پھر بنانا ریاستی بنے گا, وہ کوئی اسلامی معاشرہ تھوڑا ہی ہوگا. یہ تو وہاں اسلامی معاشرے کے جو نقد و حال نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک ملزم کو پتہ بھی ہو کہ اگر وہ حاکم وقت بھی اگر ہوگا تو بھی وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا, تو پھر وہاں پر جناب زیرو کرائم ہوتا ہے. مجھے معذرت سے اپنے پڑوسی ملک میں جس کی کرنسی پر ہم لوگ ہنسا کرتے تھے, جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر, پگڑیوں کو دیکھ کر سارے مذاق اڑایا کرتے تھے, میں کہتا ہوں کہ شرم سے ہمارے حکمرانوں کو, اور یہ جو آکسفورڈ اور دیگر بڑے بڑے اداروں کے پڑے ہوئے ہیں, ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جن مولویوں کو, جن پگڑی والوں کو, جن امامے والوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے, آج ذرا وہاں کا دیکھیں کرائم ریٹ کہاں چلا گیا ہے. یہی انٹرنیشنل ادارے ان کے رپورٹ کر رہے ہیں نا, ان کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے, ان کے واقعی معاملات کہاں چلے گئے ہیں. تو ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ میرے میں یعنی اسلام کی پریکٹس کرنے والوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر اسلامی قانون اور اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی جو بنیادیں جن سنہری اصولوں پہ کھڑی ہیں ان میں کمی کوتاہی نہیں ہے. اس وقت تک آپ کبھی بھی ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے پاکستان میں کہ جب تک آپ اپنے اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل نہ کریں. صرف کتاب میں لکھنے سے بات نہیں ہوگی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جب تک یہاں پر اسلام کے نفاذ کا معاملہ نہیں ہوگا. اور آپ سمجھ سکتی ہیں, اور میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں, آپ پگڑی باندھیں, آپ مسواک کریں, آپ 100 دفعہ تسبیحیں درود کی پڑھیں, عالم کفر کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. جس وقت آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے تو سارے کا سارا عالم کفر آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں وہ حسن, وہ کمال ہے کہ اگر اس کا چسکا قوم کو پڑ گیا تو پھر یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے, یہ جو عالمی استعماری قوتوں کا بنایا ہوا مالیاتی نظام ہے, یہ سارے کا سارا دبڑ دھوس ہو جائے گا, یہ سب تباہ ہو جائے گا. بالکل. تو اسلامی جب تک اسلامی اقدار ہم اپنے معاشرے میں ان کو لے کر نہیں آتے ہیں, اس وقت تک ہم یہ خام خواہ رونا ہی ہے, باقی چیزیں کوئی نہیں. آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تگڑے آدمی کے ادارے میں کیس ہوا تو پورا پاکستان سڑکیں بند ہو رہی ہیں, لیکن ظالموں ایک آدمی کو پکڑ کے لٹکا دو تو یہ اتنا بڑا رولا ہی نہ بنے. اور میں پھر آپ کے شو کی وساطت سے میں پوری قوم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ پچھلے 4 دنوں سے پاکستان کے اسکول اور جو اداروں کے اندر ہوا ہے, اگر اس طرح کا آدھا قصہ بھی, ایک نہیں آدھا معاملہ بھی اگر مدارس میں کسی مدرسے میں کسی بچی کے ساتھ ہوا ہوتا تو آج سارے کا سارا مغرب زدہ اور یہ جناب اپنا کسی کی اشاروں پہ چلنے والا یہ سارے کا سارا نظام کیا پوری قوت کے ساتھ مدارس کے خلاف نہ پھیل پڑتا. آج کیوں نہیں وہ لوگ آواز اٹھا رہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ایک مدرسے میں کوئی غلط بات ہوگی ان مدارس کو بند کر دیا جائے, یہاں سے یہی ذہنیت نکل رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو کچھ کسی ایک کالج کے اندر رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پر, اگر وہ چیز صحیح ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اداروں میں, اور اگر وہ غلط ہے تو اس کے ریئیکٹ میں جو کچھ توڑ پھوڑ اور ملک میں کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کے معذب اداروں کے پڑے ہوئے بچے کر رہے ہیں نا. ان میں مولوی تو کوئی نہیں کھڑا ہے, پگڑی والا تو کوئی نہیں ہے. تو پھر دونوں طرف سے آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں
کہ کیا اپنا رائٹ لینے کا وہ طریقے جو آپ اختیار کر رہے ہیں؟ دونوں طرف سے آپ اگر کمپیئر کریں تو الحمدللہ جو لوگ دین کے نام لیتے ہیں، دین کے اقدار پہ کھڑے ہیں، وہ آج اس معاشرے کا حسن ہے، اس معاشرے کے اندر امن کی علامت۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جب بھی اس طرح کے کام ہوئے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ڈسکشن میں مغرب کا ذکر کیا تھا، تو حضرت میں پریسائسلی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مغرب میں جتنی بھی خرافات چل رہی ہیں ہم ان کو ایک دم سے کاپی کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت نظام حکومت مغرب میں ہے، جمہوریت کو چھوڑ کے وہاں کے عدل کی بات کی جائے، عمرز لا وہاں پہ امپلیمنٹ ہے، یورپ کی بات کی جائے یا یو کے کی بات کی جائے، وہ نظام حکومت ہم کیوں کاپی نہیں کر سکتے؟ ہم صرف خرافات ہی کیوں کاپی کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نواز شریف شہباز شریف کو سائیکل پہ آنا پڑے گا، پھر زرداریوں کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہوں گے۔ جیسے کینیڈا کا وزیر اعظم دفتر سائیکل پہ آ رہا ہے، ویسے ان کو موٹر سائیکلوں پہ آنا پڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران، یہ جو ہمارا طرز حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ لوگ اس چیز کو جو پروٹوکول کے بھوکے یہ اس چیز کو افورڈ کریں گے؟ یہ اپنے من پسند چیزیں وہاں سے کاپی کرتے ہیں، جس سے عوام کو، ملک کو، قوم کو یا معاشرے کو فائدہ ہو، وہ چیزیں یہ کبھی بھی ان کو اپنے پریکٹس یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اس وجہ سے اگر یہ وہاں کا قانون لے کے آئیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک ایک وزیر کے جو کھاتے جناب کھلتے ہیں بعد میں اس کے اپنا مکمل کرنے کے بعد اس کا ٹرن اوور، تو مجھے بتائیے کیا بولتے ہیں اس کا دورانیہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس وزیر کے جو اربوں خربوں احساسے ملتے ہیں، تو اگر یہاں مغربی نظام حکومت میں سے جو ان کا عدل و انصاف کا معاملے وہ لے آئیں تو یہ آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے؟ یہ تو سارے جیلوں میں ہوں گے، اور اگر چائنا والا قانون یہاں پر لے آئیں تو یہ تو سارے پاتال میں ہوں گے، یہ تو قبر کے اندر ہوں گے، کیونکہ جتنی کرپشن ہے یہ اشرافیہ کر رہا ہے، باقی تو کوئی نہیں کر رہا۔ ان کو نیب انہوں نے بنائی اپنے لیے بنائی ہے، باقی ادارے جو انہوں نے بنائے اپنے لیے۔ اب عدلیہ کا ایک ادارہ تھا جس کے حوالے سے عوام کو تھوڑا سا یقین تھا کہ یار کہیں نہ کہیں ان میں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اب تو اوپر سے نیچے سارے آوے کاوا ہی انہوں نے جناب اپنے قبضے میں کر لیے، اب موجیں ماریں جناب، یشیاں کریں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، یہ جو جمہوری نظام ہے ہمارے ہاں، آپ نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ نام نہاد ہے، یہ جمہوری نظام اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے کیا یہ ٹھیک ہے، نہیں ہے؟ کیا مسائل ہیں، کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں، مغربی جمہوریت یہ اصل فتنے کی جڑ ہے، اسلامی جمہوریت وہی اصل چیز ہے۔ اسلامی جمہوریت میں شخصیات کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ مغربی جمہوریت میں شخصیات کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ میں ایک بڑی دعوت فکر کے طور پر چند سیکنڈ میں یہ چیز اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ایک آدمی کو ہمارا جو اس وقت مغربی نظام جمہوریت ہے، اس کو 100 چور اور ڈاکو جو رجسٹرڈ جن کا ووٹ ہے، وہ 100 بندہ اس کو ووٹ دیتا ہے کہ یہ بندہ اہل ہے، اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شخص کو 99 ڈاکٹر، 99 مفتی، عالم اور معاشرے کے بہترین لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ اہل ہے۔ آپ کا جو مغربی نظام جمہوریت ہے وہ کہتا ہے کہ جس کو 100 ڈاکوؤں نے ووٹ دیا ہے، وہ جیت گیا ہے، وہ اہل ہے کہ اسمبلی میں جا کر پورے حلقے کی نمائندگی کرے، اور جسے 99 مفتیوں نے، علماء نے اور علاقے کے شریف ترین شہریوں نے چنا ہے، وہ ہار گیا ہے۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری پوری قوم آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کا جواب دے کہ جس جمہوریت کی بنیاد ہی اتنی ٹیڑھی الٹی ہے، تو یہ تو اسی طرح جیسے گندے نالے میں جال ڈال کر بیٹھ جاؤ کہ جی یہاں سے ہم مچھلیاں پکڑیں گے، گندے نالے سے گند ہی ہاتھوں میں آئے گا، مچھلیاں ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح سے جہاں بنیادی یہ نظام ہی اس طرح کا ہے تو اس سے آپ کیا خیر کی توقع کریں گے؟ تو مطلب حضرت آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جمہوریت، اگر ہم نے اسلامی نظام لانا ہے یا نظام عدل لانا ہے تو اس کے لیے پھر جمہوریت سے بھی آگے ہمیں بڑھ کے اسی راستے پہ جانا ہوگا جو آج سے 1400 سال پرانا راستہ تھا۔ جی، اس کے لیے اسلامی جمہوریت کا لفظ میں نے بولا ہے، اسلام کی جمہوریت، یعنی اہل لوگوں میں سے، میرا جملہ سن لیجئے، مثلاً اہل لوگوں میں سے جس بندے کو زیادہ لوگ چنے، ایک تو ہے نا کہ ایک چور ڈاکو، وہ تو کسی کے لیے یہ اہل ہی نہیں ہے کہ کسی کو اچھا یا برا ڈکلیئر کریں، وہ خود چور اور ڈاکو ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں؟ لیکن سر اسلام میں تو ایک اور کانسیپٹ بھی ہے نا، اسلام میں تو اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اسلام میں تو آپ کو چنا جاتا ہے۔ نہیں، اسلامی کیا نظام جمہوریت آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ اسلام نے شورائی نظام بھی سامنے واضح کیا ہے اور اسلام نے جمہوری نظام بھی واضح کیا ہے۔ ایک طرف جہاں شورائی نظام ہے تو دوسری طرف وہاں پر
जमहूरी निज़ाम भी तो मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जी कि ये अफराद हैं, इनमें से जिस शख्सियत के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं उस शख्सियत को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए। तो ये क्या है? ये इस्लामी जमहूरी निज़ाम है। ठीक, यानी जिसको मुआशरे के अहल ज्यादा लोग चुने। ये मतलब है, ये नहीं है कि हर चोर और डाकू को आप अहल बना दें कि वो खुद किसी को आगे चुने। वो चोर चोर को चुनेगा, डाकू डाकू को चुनेगा, एक करप्ट को चुनेगा। यहां तो सबसे पहले ये तय करें कि ये इसके अहल कौन है, कि जो किसी को सर्टिफिकेट दे कि ये हमारा नुमाइंदा हो सकते है, या ये इस्लाम का नुमाइंदा हो सकते है, या ये मुल्क व कौम के लिए बेहतर हो सकता है। तो यहां होता क्या है कि भाई 99 आदमी जिसके साथ खड़े हों, जो हक परस्त हों, जो उलमा हों, डॉक्टर हों, वकला हों, यानी अच्छे माशरे के शहरी हों, 99 अगर खड़े हैं और दूसरी तरफ चुने हुए जिनको चंद हजार रुपए देकर खरीद लिया गया हो और वो 100 बंदे खड़े हों, तो आपका यहां क्या है निजाम? क्या ये वाज़ेह नहीं है कि वो 99 वाला हार गया और 100 वाला जीत गया? यार ये मजाक है। कहां से इसमें से अदल व इंसाफ आप माशरे में लेकर आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस वक्त निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का हमें ज्वाइन करने के लिए भी। और नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इजाज़त चाहेंगे ये कहते हुए कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।